والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله. ساتھ میں درود پاک ساتھ میں پڑھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی میرے پیارے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور اساتذہ علم و فضل اور سننے والی میری محترمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں، پورا مجمع ایک بار آمین کہہ دے کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. بہت جلد ہم اپنی بات کو مکمل کریں، لیکن اس سے پہلے ارادہ کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ سب سے بڑا معاملہ کیا ہے؟ یہ کون سا مہینہ؟ ساتھ میں بولو نا، یہ کون سا مہینہ؟ شعبان مہینہ. اور شعبان مہینے کا نام حدیث پاک میں آیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب مہینہ، تبھی ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ رجب مہینے میں برکت، بولو آمین. پھر ہمارے نبی نے ایک اور مہینہ بڑھایا، اللہ شعبان مہینے میں برکت، بولو آمین. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے. اس لیے تینوں مہینے میں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. ساتھ میں بولو اللہ رجب مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین. اللہ شعبان مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین. اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے وے، بولو آمین. یہ دعا یاد ہونا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. اور علماء کا تجربہ ہے کہ یہ دعا جو پڑھتے ہیں یہ 3 مہینے میں وہ برکتیں ہوتی ہیں جو 9 مہینے میں برکت نہیں ہوتی ہے. چاہے جان کے اعتبار سے، چاہے مال کے اعتبار سے، چاہے عزت کے اعتبار سے، چاہے آبرو کے اعتبار سے. تو سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ. کیوں نہیں بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم اسی سے شروع کریں. یہی دعا کیا فرماتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پورا مجمع عربی میں پڑھے گا، بولو اللہم. آواز نہیں آ رہی، پورا سب ساتھ میں پڑھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اگر عربی میں نہ سمجھ میں آئے، یہ ترجمہ روز پڑھتے رہنے کا. اے اللہ جو مہینہ گزر گیا رجب مہینہ، اللہ اس میں بھی تو نے برکتوں کے فیصلے فرمائے اور بھی برکتوں کے فیصلے فرما. اللہ یہ جو مہینہ شعبان، اس میں بھی رحمت اور برکت کے فیصلے فرما. اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو آمین. تو یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے. یہ مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا رحمت کو حاصل کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے ابھی آج ہم یہ جمعہ میں بیٹھے، کل ایک رات سنیچر، پھر جو اتوار کو جو رات آئے گی، پورا مجمع بولو کون سی رات ہوگی؟ وہ شب برات ہوگی. اور وہ اتنی پیاری رات ہے، اللہ کی قسم اتنی پیاری رات ہے، اتنی پیاری رات ہے کہ اس کے نام ہی اتنے بہت ہے کہ عربی میں قاعدہ ہے کثرت الاسامی تدل علی عظمت المسمى، کہ جس کے نام زیادہ ہوں گے اس کی ویلیو، اس کی قیمت بھی بہت بڑی ہوگی. اب جو سنڈے کو مغرب کے وقت میں جو رات آئے گی اس کا نام شب براءت یعنی لیلۃ البراءہ کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں، اس کو لیلۃ البرکہ کہتے ہیں، اس کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الرضوان کہتے ہیں، اس کو لیلۃ المغفرہ کہتے ہیں، اور اس کو لیلۃ الصدق کہتے ہیں. یعنی جس کا مطلب ہے پورا مجمع بولے
یہ آنے والی رات جو ہے وہ برکت والی رات ہے، بولو سبحان اللہ، رحمت والی رات ہے، اللہ کی رضامندی والی رات ہے۔ تو میرے پیارو، ان راتوں میں آنے سے پہلے ہم کو کیا تیاری کرنا؟ مجھے برابر یاد ہے کہ لاسٹ ایئر ہم شب برات میں، یعنی بڑی رات میں ہی ہم یہاں جمع تھے، لیکن اس وقت تھوڑا کچھ معاملہ آگے پیچھے، اور آپ کو بہت تعجب ہوگا، کلکتہ سے ہوتا ہوا سیدھے میں یہاں پر آیا ہوں آپ کے پاس، اور کافی تھکا ہوا تھا، لیکن ہمارے عبد الوہاب بھائی اور اسی طرح ہمارے علی بھائی، انہوں نے بہت بہت کہا کہ ایک رات تو دینا ہوگا۔ میں محبت کے ساتھ آیا ہوں، آپ بھی محبت کا ثبوت دو گے، اور بلکہ سب ایک بات کا آج اقرار کریں گے کہ جو باتیں میں بتاؤں انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، وہ آنے والی رات سے پہلے ہمیں مضبوط کر لینا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلو سب سے پہلی بات ہم سب مل کے اپنا یقین بنائیں گے، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ دیکھو بولتے سب ہے، ابھی میرے کو کوئی پوچھے گا کھلایا کس نے؟ اللہ۔ پلایا کس نے؟ اللہ۔ پہنایا کس نے؟ اتنا اچھا مکان دیا کس نے؟ مگر کیا اللہ پر ہم کو یقین ہے؟ جس طرح ہم زبان سے کہتے ہیں، کیا ہم پریکٹیکل؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید یہاں کے بچوں نے بھی دیکھا ہوگا، بڑوں نے تو دیکھا ہی ہوگا، وہ معلوم ہے، وہ ہمارے صورت میں بھی میں نے دیکھا، وہ ایسے رسی لگاتے، رسی سمجھتے ہو؟ رسی، اور اس کے اوپر ہے نا کوئی چلتا ہے، حالانکہ یہ ٹیلنٹ والا کام ہے۔ ہم یہاں راستے پر چلتے تو ہمارا پاؤں لڑکھڑا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ بہت محنت کرتے، مشق کرتے، پریکٹس کرتے، تمرین کرتے، وہ کس کے اوپر چلتے ہیں؟ رسی کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا رسی کے اوپر چلتے ہیں، تو ایک زمانے میں یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لمبی چوڑی رسی رکھی گئی، بہت اونچی اور بہت لمبی چوڑی رسی رکھی گئی، اور جو آدمی چلنے والا تھا اس نے یہ دعویٰ کیا، میں اکیلا نہیں چلوں گا، میرے 5 سال کے بچے کو لے کر چلوں گا۔ کتنے سال کے بچے کو لے کر؟ 5 سال کے بچے کو لے کر۔ اب پورا مجمع جمع ہو گیا، کیونکہ یہ موبائل کا زمانہ، سب کے سب اپنے اپنے موبائل لے کر تیار ہو گئے، وہ رسی تو پہلے سے لگی ہوئی تھی، اور پورا مجمع جیسا اسٹیڈیم کیسا بھرتا ہے ویسا مجمع بھرا ہوا، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ آدمی آیا۔ اب وہ آدمی آیا، ظاہری بات ہے وہ دنیا کا معاملہ، تالیوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ آیا، اور اس کے بعد وہ کھمبے پر چڑھا، اور اس کے بعد وہ کتنے سال کے بچے کو لے کر، یہاں توجہ دینا، کتنے سال کے بچے کو لے کر؟ 5 سال کے بچے کو لے کر وہ چلا۔ اچھا سب کو یہ تھا کہ چلو وہ کنارے تک پہنچا، لیکن اس نے کہا تھا میں یو ٹرن لوں گا، یعنی رسی پر ہی یو ٹرن لوں گا، اور ساتھ میں گود میں کون ہے؟ 5 سال کا بچہ ہے، اس نے وہاں سے یو ٹرن بھی لیا، اور بڑے آرام سے چلتا یہاں پر آیا۔ اب جیسے نیچے آیا کہ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کیا، شاباشی دینا شروع کیا، ایوارڈ ملا، ٹرافی ملی، اور معلوم نہیں کتنے موبائل پہ اس کے سنیپ ہوا، اور کتنے فوٹوز اور کتنے امیجز بنائے گئے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے 2 منٹ بیان کرنا ہے۔ کتنی منٹ بیان کرنا ہے؟ 2 منٹ۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، سارے لوگ سناٹے میں۔ اس نے کہا یہ جو میں آیا، آپ لوگ بھی بتانا، اس نے کہا یہ میں آیا کس پر چلا؟ میں روپ پر، انگریزی میں روپ کہتے ہیں، رسی پر چلا، اور میرے 5 سال کے بچے کو لے کر میں چلا، اور میں وہاں کنارے تک گیا۔ اور سب سے زیادہ تم لوگ خوش کب ہوئے؟ جب میں نے وہاں پہ ایسے رسی پہ ٹرن لیا، اور وہی 5 سال کے بچے کو لے کر میں واپس یہاں آیا۔ تو تم لوگ مجھے یہ بتاؤ، میں واپس ایسا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ ایک بار تو میں نے کیا، میں ایسا واپس کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ تو مجمع میں سے آواز آئی کر سکتے، کیونکہ آپ کا تو سالوں سے یہ بزنس ہے بھائی، ایسا تھوڑی ہے کہ آج یہی رسی پر چل رہے، معلوم نہیں پہلے بھی کتنی رسیوں پر چلے ہوں گے۔ تو پورے مجمع نے کہا آپ تو بہت مشہور ہیں، فیمس ہیں، آپ کا تو یہ روپ پر رسیوں پر چلنا آپ کا تو پروفیشنل بزنس ہے، تو ایک بار نہیں آپ 10 مرتبہ بھی چلو تو چل سکتے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سب کو یقین ہے، آپ لوگ بھی بولو اس کو یقین ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ وہ آدمی واپس کس پر چلے گا؟ سب نے کہا کہ ہم کو یقین ہے آپ واپس چلیں گے۔ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ میں واپس جاؤں گا، اس کا یقین ہے نا تم کو؟ وہاں کنارے تک جاؤں گا، پھر کنارے سے واپس۔ تو کہا اب تک تو میں اپنا بچہ لے کر گیا تھا، اب تم میں سے کون اپنا بچہ دیتا ہے؟ اب تک تو میں اپنا بچہ لے کر گیا تھا، اب اتنا بڑا مجمع ہے، لاؤ اپنے 5 سال کا بچہ، میں اس کو لے کر جاتا ہوں، کیونکہ تم کو یقین ہے میں جاؤں گا اور
آؤں گا. اور اب میں اپنا بچہ لے کر گیا تھا, اب مجمع میں سے کوئی بھی 5 سال کا بچہ دے دے میں لے کر جاؤں گا. مجمع میں جیسا بھی کیسا سناٹا ہے, کوئی بولنے کو تیار نہیں. اس نے بہت پیارا جواب دیا, تم کو بھروسہ ہے کہ میں جاؤں گا اور آؤں گا. بھروسہ الگ ہے اور یقین الگ ہے. تم کو یقین نہیں ہے, صرف بھروسہ ہے کہ میں جاؤں گا اور آؤں گا. آج میرے پیاروں, میرا اور آپ کا یہی معاملہ ہے. بھروسہ ہے اللہ پر. کھلانے والا کون بولو؟ پلانے والا. ہنسانے والا کون؟ اللہ. رلانے والا کون؟ اللہ. لیکن اللہ پر یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو ہم کیا موبائل کا غلط استعمال کرتے؟ یقین ہوتا تو ہم زنا کرتے؟ یقین ہوتا تو ہم دکان میں دھوکہ دیتے؟ یقین ہوتا تو ہم جھوٹ بولتے؟ جب ہمیں یقین ہوتا ہے ایک اللہ ہے جو دیکھنے والا ہے, سننے والا ہے اور قیامت میں ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے, جب یقین ہے پھر آدمی کائے کو بیاج کا کاروبار کرے, کائے کو جھوٹ بولے, کائے کو دھوکہ دے, کائے کو فراڈ کرے, کائے کو ایک دوسرے کا الزام لگائے, کیوں تہمت لگائے. اللہ پر بھروسہ ہے مگر اللہ پر یقین. تو آج چلو کون کون تیار ہے؟ بھروسہ تو ہے, بولو سبحان اللہ. ارے آواز سے بولو نا سبحان اللہ. ایسا میرے سامنے ایسا مت بیٹھو جیسے بیوی نے دھکے مار کے بھیجا ہو کہ بچے لوگ تو بولے اور بڑے آرام سے ایسا بیٹھے رہے. میرے ساتھ میں بولیں گے. میں نے کہا میں بہت تھکا ہوا آیا ہوں. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کہ ہمیں بھروسہ ہے, بولو سبحان اللہ. کس پر بھروسہ ہے؟ اللہ. لیکن اب ہم کو کیا پیدا کرنا ہے؟ یقین پیدا کرنا. اور ایک بار قسم اللہ کی, ایک بار یقین پیدا ہو گیا, میں قسم کھاتا ہوں, علماء کرام بھی بیٹھے ہیں, قسم کھاتا ہوں دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری, بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ یقین. یقین یقین کے لیے میں ایک واقعہ سنا جو میں نے پہلے بھی سنایا, لیکن یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور چونکہ یہ مکتب بھی یہاں پر بہت اچھا چلتا ہے, مکتب مدرسہ عربیہ محمدیہ, بہت سارے بچے اس میں پڑھتے ہیں, تو اس لیے میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہے, ہارون رشید. ہاں بولو. اب یہ بھی میرے کو بلوانا پڑے گا کہ ہاں بولو. بولو نا, ایک بادشاہ گزرے, کیا نام؟ ہارون رشید. اس کو خبر ملی کہ کوئی بہت بڑا سائنس کا جاننے والا, جغرافی کا جاننے والا, لاجک کا جاننے والا, بایولوجی کا جاننے والا اور بہت بڑا ڈیبیٹ کرنے والا, ڈیبیٹ یعنی سوال جواب کرنے والا, ہارون رشید کو خبر ملی کہ وہ آدمی کی عمر 90 سال کی ہے. بولو کتنے سال کی ہے؟ آواز سے بولو کتنے؟ 9. اور وہ آ رہا ہے ہارون رشید کو ملنے, اور اکیلا نہیں آ رہا ہے, اپنے ساتھ 200 سٹوڈنٹس کو لے کے آ رہا ہے. کتنے سٹوڈنٹس کو لے کے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جو اتنا بڑا ہوگا, جس کا سائنس میں, جغرافی میں, لاجک میں, بایولوجی میں اور ڈیبیٹ میں, جس کے پاس اتنا نالج, ایجوکیشن ہوگا, اب اتنا بڑا آدمی اکیلا تو نہیں چلے گا. اس کے تو ہارون رشید کو پتا چلا کہ وہ آنے والا ہے, تو ہارون رشید نے پورا میدان میں سٹیج لگوایا اور سٹیج پہ 2 کرسی لگوائی. سٹیج پہ کتنی کرسی؟ جیسے یہاں ایک ہے, 2. ایک ہارون رشید نے اپنے واسطے لگائی کیونکہ وہ بادشاہ ہے, اور دوسری کرسی اس کے لیے لگوائی. او کتنے سال کا؟ وہ 90 سال کا جو بوڑھا, جو بہت بڑا نالج والا, اس کے لیے بازو میں کرسی لگوائی. چلو 2 کرسی لگی اور ہارون رشید نے کہا سب جمع ہو جاؤ, سب جمع ہو جاؤ, ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ جمع ہو جاؤ. اب ظاہری بات ہے وہ تو بادشاہ کا آرڈر تھا, سب کے سب جمع ہو گئے, پوری جنتا جمع ہو گئی. اب یہ جو بازو میں بیٹھا تھا ہارون رشید تو اپنی کرسی پر بیٹھ گئے. وہ کتنے سال والا؟ بہت علم, بہت نالج, لیکن اس کی سب سے بڑی کمی کیا تھی معلوم؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. بولو اللہ کو. ہاں اس کے پاس علم تھا, نالج ہے, ایجوکیشن ہے, جغرافی ہے, سائنس ہے, آسمان کا علم ہے, زمین کا علم ہے, مگر وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو اس نے جان بوجھ کر ہارون رشید کو کیا چھیڑا معلوم؟ ہارون رشید کو چھیڑا کہ دیکھو مجمع بہت ہے, میرا لیکچر ہونے والا ہے, میرا بیان ہونے والا ہے, اور میرے 200 سٹوڈنٹ بھی یہاں پہ دائیں بائیں کھڑے. لیکن اس نے کہا لیکچر چھوڑو, میں چاہتا ہوں کہ 3 سوال پوچھو, کیونکہ میں, اس نے صاف کہا میں اللہ کو مانتا نہیں, میں 3 سوال پوچھوں. یہاں بہت سارے علماء, کیونکہ اس زمانے میں جتنے علماء ہوتے تھے سب کے کپڑوں سے پتا چلتا تھا کہ علماء بزرگان دین بیٹھے ہیں. اس نے کہا بہت بڑا مجمع ہے, پورا میدان جمع ہے, علماء بہت ہے, میں 3 سوال اللہ کے بارے میں پوچھوں گا, اگر یہ جواب دے دے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ جواب نہ دے, یہ 90 سال کا بوڑھا جو اللہ کو مانتا, کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی جواب نہیں دینے تو بادشاہ آپ کے اوپر ذمہ داری کہ اس کو قتل کروا دو,
اس کو کیا کروا دو؟ قتل کروا دو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں اعلان کر دیتا ہوں، پھر تم پوچھو جو پوچھنا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ہارون رشید بادشاہ اعلان کیا کہ بھائی جتنی جنتا بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو آیا ہوا ہے، ساتھ میں بولیں گے یہ اللہ کو مانتا نہیں، لیکن یہ 3 سوال اللہ کے بارے میں کریں گے۔ اگر آپ میں سے کسی نے جواب دیا تو ہارون رشید نے کہا ہوگا اتنا انعام ہوگا، یہ انعام ہوگا، یہ انعام ہوگا، یہ انعام ہوگا، یہ انعام ہوگا۔ اور اگر نہیں جواب دیا، کھڑا تو ہو گیا لیکن جواب نہیں دیا، تو اسی وقت اس کی گردن کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سب کو معلوم ہے یہ کتنے سال کا بوڑھا ہے، 80-90 سال کا بوڑھا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ اس کا نالج، اس کا ایجوکیشن، اس کی سوچ سمجھ بہت آگے ہے۔ آپ بتاؤ کوئی کھڑے ہوگا؟ ارے بھائی کوئی کھڑے ہوگا؟ کیونکہ وہ تو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں کھڑا ہوں، میں 3 سوال پوچھنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے بارے میں، جواب دے دو، اور نہیں جواب دو تو تمہاری گردن جائے گی۔ اور سننا، کوئی اگر کھڑا بھی ہوتا نا تو دوسرا آدمی اس کو پکڑ کے بٹھا دیتا، بیٹھ جا، نہیں جواب دے گا بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائے گے۔ یہ بڈھا تو بہت پڑھ کے آیا، پورا دن رات پڑھا، پورا دن رات پڑھا، پورا دن رات پڑھا، آج پوری دنیا میں اس کا نام ہے ایجوکیشن میں، نالج میں، کائے کو کھڑا ہوتا؟ تو اس نے بڑے فخر سے کہا، او کلمہ والو، اللہ کو ماننے والو، میں 3 سوال پوچھوں گا۔ کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو پیچھے ایک دم پھٹا پھٹا کپڑا ایک جوان لڑکا، بولو نام تھا نعمان۔ نام کیا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نام؟ یہ کون نعمان میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی تو صرف اتنا یاد رکھو، کیونکہ جس وقت یہ جواب دے رہے اس وقت وہ لڑکے کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ اور 17-18 سال کی عمر ہے، پھٹا پھٹا کپڑا، اور چہرے سے لگتا ہے کہ کھانا بھی ملا نہیں ملا معلوم نہیں۔ وہ جوان کھڑا ہو گیا، سب نے اس کو منع بھی کیا، نہیں، یہ تو 18 سال کا اور یہ 80-90 سال کا بوڑھا، اور تو کیسے جواب دے گا؟ اس نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ جواب تو میں دوں گا، بولو سبحان اللہ، اور کس کے فضل و کرم سے دوں گا؟ تو یہ بڈھے نے سمجھایا جوان نعمان، نام نعمان ہے نا، بیٹھ جاؤ، کیونکہ ابھی تو تم نے جوانی میں قدم بھی نہیں رکھا، ابھی تو لگتا ہے تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، اور گردن اڑا دی جائے گی، جوان کی موت ہو جائے گی، کیا فائدے کا؟ اب سننا، کتنے سال کا جوان؟ اس نے 11ویں پارے کی آیت پڑھی کہ تو مجھے موت دے گا، یا یہ ہارون رشید بادشاہ یہ مجھے موت دے گا؟ وہ 18 سال کے جوان نے کہا، آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ کہتا ہے جس کو چاہوں گا ماروں گا، جس کو چاہوں گا زندہ رکھوں گا، اور میرے معاملے میں کوئی انٹرفیئر ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے، وہ 18 سال کے جوان نے 11ویں پارے کی آیت پڑھی، اگر آپ کو بھی یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ کون سی آیت پڑھی؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ 18 سال کے جوان، نام بولو، نعمان نے پڑھا، اللہ ہی ہے جو آسمانوں کا بھی پالنے والا، بولو سبحان اللہ، زمینوں کا بھی نگرانی کرنے والا، وہی زندہ کرنے والا، وہی موت دینے والا، اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا۔ جب اس نے 18 سال کے جوان نے یہ آیت پڑھی تو یہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اور اس نے کہا اللہ ہی زندہ، تو اس کو اور غصہ آیا، کہا پھر آجا میدان میں آجا، جب مرنے کا یہ نا تو آجا۔ وہ 18 سال کا جوان سامنے، بولو، آ گیا۔ کپڑے کیسے تھے؟ چہرے سے لگتا تھا معلوم نہیں کھانا ملا نہیں ملا۔ آ کر وہ نعمان 18 سال کا جوان، حوصلہ والا، ہمت والا، آ کے کھڑا ہو گیا، کہا چلو پوچھنا شروع کرو، تم کو اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے نا، پوچھو۔ اب یہ تو اتنا پہنچا ہوا آدمی تھا، یہ چھوٹے موٹے سوال تو پوچھے گا نہیں۔ اس نے پہلا سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کے اوپر کون ہے؟ پہلا سوال، پورا مجمع بولے گا اللہ کے، یعنی وہ بوڑھے نے سمجھایا ہم انسان، ہم جنات، ہم سے پہلے فرشتے، اور بہت سارے یہاں پر انبیاء آئے، اولیاء آئے، لیکن سب کو پیدا کرنے والا کون؟ تو اللہ کے اوپر کون؟ یاد رکھنا، ایک سوال یاد رکھنا، پہلا سوال اللہ کے اوپر کون؟ 18 سال کے جوان نے کہا دوسرا سوال بھی پوچھے لینا، تینوں ساتھ میں پوچھ لے، چلے تو چلے، نہیں تو گردن تو کٹوانا ہی ہے۔ تو کہا اچھا دوسرا سوال، اللہ دیکھتا کہاں ہے؟
کیونکہ اللہ اللہ ہے جیسا تم لوگ کہتے ہو. وہ کہتا میں تو نہیں مانتا اللہ کو, تم لوگ مانتے ہو. اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ کیونکہ اگر اللہ فرنٹ میں دیکھتا ہے تو اللہ کو نہیں معلوم بیک میں کیا ہوتا ہے, اور اگر اللہ رائٹ میں دیکھتا ہے تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ لیفٹ میں کیا ہوتا ہے. اگر اللہ اوپر دیکھتا ہے تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہوتا ہے. تو اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ جیسا ابھی میں بیان کے لیے بیٹھا ہوں, میری آنکھیں کہاں ہیں؟ سامنے. اب یہاں پیچھے کوئی بیان میں سو بھی جائے گا, میرے کو پتہ چلے گا؟ وہ تو کبھی یوٹیوب میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کم بخت سویا ہے پیچھے آرام سے لمبا ہو کے. اور کبھی کبھی یہاں دائیں طرف دیکھ لوں تو سمجھ میں آوے بائیں طرف, باقی اکثر تو بیان کرنے والا سامنے ہی دیکھتا. تو کہا ہمارا دوسرا سوال, پہلا سوال اللہ کے اوپر کون, دوسرا سوال اللہ دیکھتا. تو 18 سال کے جوان نے کہا تیسرا بھی پوچھ لینا. کہا تیسرا بہت ہارڈ ہے. کہا پوچھ لے. کیا؟ اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کرتا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, میرے کو کوئی پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, میں کہوں گا سب بیان سن رہے ہیں. میرے کو کوئی پوچھے کیا کر رہا ہے تو بیان کر رہا ہوں. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں بھی بیٹھا ہوں. کیونکہ جو دکھے گا وہی ہم بولیں گے. اللہ نظر آتے اے پورا محلہ بولو نا, کسی کو اللہ دکھے؟ اچھا کل نظر آئیں گے, قیامت تک نظر آئیں گے. اللہ نے خود فرمایا, اللہ نے صاف فرمایا کوئی آنکھوں میں طاقت نہیں جو مجھے دیکھ سکے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کسی آنکھ میں طاقت نہیں جو مجھے دیکھ سکے, لیکن میں ساری آنکھوں کو. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے انسانوں کی آنکھیں جمع ہو جائیں مگر مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن میں سب کو. اب 3 سوال اگر آپ لوگ میرے ساتھ میں ریپیٹ کرو تو میرے کو بھی اچھا لگے گا. پہلا سوال کیا؟ اللہ کے. نمبر 2 اللہ دیکھتے. نمبر 3 اللہ کرتے. کتنے سال کا جوان؟ اتنے غصے میں کہا ہو گئے سوال. کم آن آنسر. 18 سال کے جوان نے کیا کمال ہو, آنسر تو دوں گا. بولو آنسر تو دوں گا, لیکن تم سوال پوچھے کرسی پر بیٹھ کے. کہاں سوال پوچھے؟ اسٹیج پر, کرسی پر بیٹھ کر. اور میں ایک فقیر کی طرح سامنے کھڑا تھا. اب میں جواب دوں گا نا تو میں کرسی پر آؤں گا, تم سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. اب کسی بڑے کو اسٹیج پہ سے اتارو تو بہت بھاری کام ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, اگر میں ان میں سے کسی کو بولوں جا تو یہ یہاں نہیں جائے گا. کہ اسٹیج پہ سے اترنا, کرسی چھوڑنا. اب وہ 18 سال کے جوان نے کہہ دیا کہ میں جواب دوں گا, سب جواب دوں گا, کمپلیٹ جواب دوں گا. لیکن جب تم نے سوال پوچھا, پورا مجمع بولو تم کہاں بیٹھے ہو؟ تخت پر. اور میں کہاں ہوں؟ سامنے کھڑا ہوں. اب میں جواب دوں گا, میں تخت پر بیٹھوں گا, تم سامنے آؤ گے. تو پہلے تو برا اوپر نیچے ہوا. تو 18 سال کے جوان نے بادشاہ کو کہا دیکھو مانے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی گردن اڑا دو. تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا آپ کو اوبے تو کرنا پڑے گا, یعنی ماننا پڑے گا یہ بات, کیونکہ وہ لڑکا اپنی جان پر کھیلنے کو تیار ہوا ہے. اب یہ جب نیچے اترا تو اس کے 200 اسٹوڈنٹ بھی نیچے اتر کے کھڑا ہوگا. اچھا اب میرے کو بتاؤ, یہ جو بوڑھا ہے یہ غصے میں ہوگا کہ خوش ہوگا؟ اور کتنا غصے میں ہوگا؟ کیونکہ آج تک اس کو کسی نے اسٹیج پہ سے اتارا نہیں ہوگا. کبھی اس نے جغرافی پر بیان کیا ہوگا, کبھی سائنس پر بیان کیا ہوگا, کبھی میڈیکیشن پر بیان کیا ہوگا, کبھی لاجک پر بیان کیا ہوگا, کبھی بایولوجی پر بیان کیا ہوگا, کبھی میتھمیٹکس پر بیان کیا ہوگا, کبھی ڈیبیٹ کیا ہوگا. آج تک کسی نے اسٹیج سے اتارا نہیں ہوگا. ایک غریب فقیر لڑکا 18 سال کا, نام نعمان, آج اسٹیج پر سے اتار رہا. اتنا غصے. میں تو کبھی کبھی یہ کتابوں میں لکھا نہیں ہے, لیکن میں اپنی طرف سے بولتا ہوں, ایسا لگتا ہے اتنا غصہ ہوا ہوگا کہ اس کا چہرہ ایسا لگتا ہوگا جیسا ٹائر پنچر ہوتا تو کیسا دکھتا ہے, ایسا اس کا چہرہ ہو گیا ہوگا. اور غصے میں کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ چلو چلو جلدی جلدی جواب دو. اس نے کہا کائے کو جلدی جلدی, تم نے سوال پوچھا تو میں نے بولا جلدی جلدی, تو جواب میں کیوں جلدی, لیکن میں جواب دوں گا. اچھا اس نے کہا چلو پورا مجمع بولے گا. اس نے پھر کہا پہلا سوال اللہ کے اوپر. اب یہاں تخت کے اوپر بیٹھا ہے 18 سال کا لڑکا, کیا نام؟ نعمان. کیا کہتا ہے معلوم؟ اور سامنے اتنا بڑا آدمی کھڑا ہے, اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ اللہ کے اوپر کون ہے میں ابھی جواب دیتا ہوں. بولو اللہ کے اوپر کون ہے میں ابھی. بھائی منا بھائی بیٹھ جاؤ, تھوڑا بیٹھ جاؤ, بیٹھ.
اللہ کے اوپر کون ہے؟ میں ابھی جواب دیتا ہوں، پورا مجمع سننا۔ یہ 18 سال کا جوان اس کو کہتا ہے تیرے کو 1 2 3 آتا ہے؟ اب بتاؤ غصہ آوے کہ نہیں آوے؟ ایک تو پہلے سے غصہ، ٹائر پنچر ایسا چہرہ، اور پھر اس کو 1 2 3 آتا تو کہاں آتا ہے؟ بھائی جیسا آپ کوئی بڑے ڈاکٹر کو یہاں پہ بلاؤ اور بڑے ڈاکٹر کو بولو کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کو ABCD آتی ہے، تو غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس نے بھی 18 سال کے جوان نے کہا آپ کو 1 2 3 4 آتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے کو آتا ہے، تو کہا گنو، چلو آپ لوگ بھی میرے ساتھ گنیں گے۔ اس نے بھی گننا شروع کیا، بولو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ جیسے 10 پر پہنچا نا تو 18 سال کے جوان نے کہا بس اب آپ کام کرو، ریورس جاؤ، ریورس۔ ابھی تو آپ فارورڈ گئے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اب آپ ریورس جاؤ، آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں جائیں گے۔ چلو وہ تو بڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے کہنا شروع کیا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بس جیسے 1 پر رکا، 18 سال کے جوان نے کہا 1 کے اوپر، 1 کے اوپر، تو اس نے غصے میں کہا 1 کے اوپر کچھ نہیں، تو کہا ہمارا اللہ بھی ایک ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں۔ اور پھر وہ 18 سال کے لڑکے نے جو قرآن پڑھا ہے، آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں، اتنا پیارا جواب دیا۔ 18 سال کے لڑکے نے جواب دیا کہ جب تم نے گنتی گننا شروع کر دیا، 10 بولو 9 8 7 6 5 4 3 2 1، اور جب ہم نے پوچھا 1 کے اوپر کیا، آپ نے کہا کوئی نہیں۔ وہ 11 سال کا 18 سال کا لڑکا نعمان کہتا ہمارا اللہ بھی کہتا ہے، پڑھو قل هو اللہ احد، پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے قل، اے میرے پیغمبر اعلان کر دو هو اللہ احد، پورا مجمع بولے گا ہمارا اللہ، اور 1 کے اوپر کچھ نہیں، تو اللہ کے اوپر بھی، اور پھر اللہ تو اور بھی کیسا ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ لم یلد، پڑھو لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے ابا بنے، نہ بیٹے بنے، نہ جنے گئے، ولم یکن له کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے گا 18 سال کے جوان نے جواب دے دیا اگر گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں تو ہمارا اللہ بھی ایک۔ پورا مجمع بولے اللہ کے اوپر۔ چلو جواب تو ہو گیا، پورے مجمع میں نعرہ تکبیر ہوا ہوگا۔ وہ بڈھا تو کھڑا کا کھڑا رہ گیا، اس نے کہا چلو پہلے سوال کا جواب دیا، اب دوسرے سوال کا جواب دے دے، اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ بولو اللہ دیکھتا، کیونکہ اگر اللہ آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے کے بارے میں کچھ معلوم۔ تو وہ 18 سال کے جوان نے کہا میرے کو اٹھنا پڑے گا اور بادشاہ یہ سب لائٹ بجھا دینی پڑے گی۔ وہ زمانے میں جو بھی قمقمے یا جو بھی چراغ جلتے ہوں گے، وہ زمانے میں جو بھی لائٹ کا انتظام ہوگا تو سب بجھا دو۔ اب سب بجھا دیا گیا، اتنا اندھیرا کچھ نظر بھی نہیں آوے۔ تو 18 سال کا جوان کھڑا ہوا اور کہا کہ وہ موم بتی منگا لو۔ موم بتی سمجھتے ہو نا، کینڈل موم بتی، وہ زمانے میں 2 آنا 3 آنا 1 آنا، کہا بھائی 1 آنے کی موم بتی منگا لو۔ چلو موم بتی لائی گئی، اچھی خاصی بڑی موم بتی لائی گئی، اس کو بالکل بیچ میں رکھا گیا، اور پھر وہ 18 سال کے جوان نے کہا جلاؤ اس کو، جلاؤ۔ جلایا، اور وہ بوڑھے کو بلایا، کہا تو ادھر کھڑا رہے، یہ موم بتی جل رہی ہے، اس کا اجالا کہاں جاتا ہے؟ اس کے اجالے میں سامنے دکھتا ہے، بولو ہاں، اس کے اجالے میں پیچھے دکھتا ہے، کیونکہ موم بتی جلتی ہوگی تو آگے کا حصہ بھی دکھے گا، پیچھے کا حصہ بھی دکھے گا۔ اچھا موم بتی جلتی ہوگی تو دائیں کا حصہ بھی دکھے گا، بائیں کا بھی حصہ دکھے گا۔ موم بتی جلتی ہوگی تو زمین بھی دکھے گی، اور موم بتی جلتی ہوگی تو تھوڑا بہت اوپر بھی دکھے گا۔ تو اس نے کہا یہ تو سیدھی بات ہے، اندھیرا کر دیا، موم بتی جلائیے تو موم بتی جلے گی، تو آگے بھی دکھے گا، پیچھے بھی دکھے گا، دائیں بھی دکھے گا، بائیں بھی دکھے گا، اوپر بھی دکھے گا، نیچے بھی دکھے گا، اس میں کمال کیا ہے؟ 18 سال کے جوان نے کہا میرے کو واپس سٹیج پہ آنے دو۔ سٹیج پر آ کر کہا 1 2 آنے کی موم بتی جلائی، بولو 1 2 آنے کی موم بتی جلائی تو سب طرف اجالا ہو گیا۔ تو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے، بولو سبحان اللہ، نور ہی نور ہے۔ صرف اللہ کے سامنے 70,000 نور کے پردے ہیں، اور ہر پردہ 7
آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو اللہ کا نور کیسا ہوگا؟ وہ 18 سال کے جوان نے جو قرآن کی آیت پڑھی، آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کہا اگر ایک دو آنے کی موم بتی سامنے آ جائے، اس سے اوپر بھی نظر آئے، نیچے بھی نظر آئے، آگے بھی نظر آئے، پیچھے بھی نظر آئے، دائیں بھی نظر آئے، بائیں بھی نظر آئے، دو آنے کی موم بتی کا یہ کمال ہوگا تو میرا اللہ تو نور ہی نور ہے. 18 سال کے لڑکے نے پڑھا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اسی آیت کو آگے پڑھو گے نا تو اللہ کے بارے میں لکھا ہے نور علی نور. پڑھو نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. 18 سال کے جوان نے کہہ دیا میرا اللہ تو نور ہی. کتنے سوالات ہو؟ اس کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا؟ ایسا جیسا چوسا ہوا آم. ہاں میں کبھی کبھی کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں مولانا، ہمیشہ اس کا چہرہ چڑھا کا چڑھا ہی رہتا ہے. وہ کائے کو؟ جب دیکھو جب ہنسنا ہوگا تو ایسا لگے گا بھی ہنسے گا تو بارش ہونے والی ہے. کائے کو ایسا مرچی کھا کے بیٹھا رہتا ہے؟ بھائی آرام سے خوش ہو کر بیٹھو نا. اللہ نے زندگی دی ہے، سکون دیا ہے، ایمان دیا ہے، روٹی کپڑا مکان دیا ہے، شکر ادا کرو اللہ کا. چلو اب کتنے سوال باقی ہو گئے؟ ایک. کیا سوال اللہ کرتا؟ اب یہ بوڑھا سمجھا اس میں جیت جاؤں گا، کیونکہ اللہ کرتا کیا ہے وہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب اللہ کو دیکھیں گے. اللہ تو دکھتے نہیں. تو بڑے غصے میں کہتا ہے اچھا میرے آخری سوال کا جواب دے دو، اللہ کرتا کیا ہے؟ یہ 18 سال کے جوانی کا غصے کا کو ہوتا. اللہ کرتا کیا وہ تو بہت ایزی ہے. کیسے؟ اللہ کو دیکھا تو اب بہت ایزی ہے. اللہ کرتا کیا ہے؟ کہ اللہ یہ کرتا ہے میرے جیسے فقیر کو بادشاہ کے سٹیج پر بٹھاتا ہے اور تیرے جیسے پڑھے لکھے کو بھکاری بن کے کھڑا کرتا ہے. کہ میرا اللہ یہی کرتا ہے. جب اللہ کا جی چاہتا ہے تو میں تو بھکاری کی طرح وہاں پیچھے بیٹھا تھا 18 سال کا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، میرے کپڑے پھٹے ہیں، آج بادشاہ کے بازو میں سٹیج پر بیٹھا ہوں اور تو اتنے بڑے مہمانوں کے ساتھ آیا، فقیر کی طرح سامنے کھڑا ہے. اور وہ 18 سال کے جوان نے کہا میرا اللہ ایسا ہی کرتا ہے. اور قرآن میں لکھا ہے، پڑھو نا، قرآن میں لکھا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. میرا اللہ وہ اللہ ہے جو امیر کو غریب بنا دیتا، غریب کو امیر بنا دیتا. ارے عزت والے کو ذلیل کر دیتا، ذلیل کو عزیز بنا دیتا. بولو کرنے والا کون؟ بس آگے کتاب میں واقعہ نہیں لکھا، یہیں پر آ کر رک جاتا ہے. آگے کیا ہوا وہ جو لکھا نہیں ہے تو میں کہاں سے بولوں گا. میں نے جہاں تک پڑھا وہ یہیں پر رک جاتا ہے. پھر آگے بادشاہ نے کیا کیا، کیا ہوا. لیکن اتنا بتا دو کہ وہ جو 18 سال کے کون تھے جوان، نام کیا تھا؟ آج انہی کو وہ کیسا ان کا علم ہوگا، 18 سال کی عمر میں کیسا علم ہوگا. آج انہی کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. آج ہم سب کے جو امام ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، وہی وہ 18 سال کے. ان کا اصل نام تھا نعمان، لیکن بعد میں ان کو امت نے لقب دیا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. جہاں بڑے بڑے ولیوں کا نام آتا ہے وہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے. وہیں پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے. وہیں پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے. وہیں پر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے. یہ وہ تھے جو علم، نالج، ایجوکیشن. آج بڑی رات آنے والی ہے. سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ کوئی ٹینشن میں تو نہیں نا آپ لوگ؟ تو ہاں تو بولو نا، سن رہے ہو نا؟ اور سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ نہیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے نا؟ سب سے پہلی بات ہم کو ملی، کرنے دھرنے والا کون؟ بڑی رات آنے سے پہلے بھروسے کو یقین میں بدلنے کا ہے. ارے ساتھ میں بولو نا، بھروسے کو یقین. بھروسہ ہے الحمدللہ، بولو الحمدللہ. آج کسی بھی کلمے والے کو پوچھو، ارے کوئی دارو پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، شراب پیتا ہو، اس کو بھی پوچھو کرنے دھرنے والا کون؟ بولو اللہ. نمازی کو بھی پوچھو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. لیکن یقین
کہ وہ اللہ ہے جو ہم کو دیکھتا ہے. بولو وہ اللہ ہم کو، وہ اللہ سنتا ہے، اور وہ اللہ جب مارنے پر آئے تو کوئی بچا، اور اگر وہ بچانے پر آئے تو کوئی ہم کو مار. یہ یقین کب بنے گا؟ کیونکہ اگر یہ، اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں ہوں یا آپ ہو، سیدھی بات ہے، بڑی رات آنے سے پہلے اپنا یقین بناؤ. کیونکہ یہ رات کو ہم لوگ موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، انسٹاگرام، ہمارا یوٹیوب، ہمارا اسٹیٹس، ہمارا فیس بک. نہیں، میرے کو ایک بات بتاؤ، ہم گناہ کرتے کہ نہیں کرتے موبائل پر؟ ہاں، چغلی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، ڈانس دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کے بچے گیم پر گیم کھیلتے جاتے، گیم پر گیم کھیلتے جاتے. روز کے 4 5 گھنٹے ہمارے بچے گیم کھیلے جا رہے، گیم کھیلے جا رہے، گیم کھیلے جا رہے. تو میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، تو جب ہم گناہ کرتے وہاں اللہ کہاں گیا؟ کہاں گیا اللہ؟ کہاں گیا؟ کیا اللہ نے اپنا کیمرہ بند کر دیا؟ اللہ نے دیکھنا بند کر دیا؟ اور سچ بتاؤ، اللہ سے بڑھ کر دیکھنے والا نہیں بولو، اللہ سے بڑھ کر دیکھنے والا کوئی نہیں. تو آج بڑی رات آنے سے پہلے صرف بھروسہ نہیں، یہ میرے پیارو ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہوں، بھروسہ نہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بولو لا الہ، نہیں ساتھ میں بولو لا الہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، لا الہ. اور یہ کلمہ بہت پیارا ہے، ان کو یاد ہو، میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ یا میری بندی یقین کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بھروسہ تو ہے، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے. وہ کلمہ پڑھے گا، دیکھنے والوں کی نظر میں کلمہ ہوگا. اللہ فرماتے وہ کلمہ پڑھے گا، میں ایک ثواب کا درخت، میں ایک نیکی کا درخت لگاؤں گا جس کی جڑیں زمین میں ہوگی اور اس کی شاخیں آسمانوں کے اوپر جنت میں ہوگی. تو کون کون پہلے کام کے لیے تیار ہے؟ تو میں آگے دوسرے کام کے لیے جاؤں. کریں گے سب لوگ. یہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. آج جمعہ، یہ رات، ہاں فرائیڈے، کل سیٹرڈے، سنڈے کو مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک دم بالکل فٹ تیار. کیونکہ دیکھو، یقین بھروسہ ہوگا تو ہی اللہ عبادت قبول کرے گا، تو ہی اللہ عبادت کریں گے. نا عبادت کریں گے نا رات بھر، ہاں یا نا؟ کہ گھومیں گے سورت کی گلی گلی میں، توا کافی چائے. اور میں تو کہتا ہوں کرو بھائی، توے پہ جاؤ، کافی پہ جاؤ، چائے پہ جاؤ، آملیٹ پہ جاؤ، مگر اللہ کے واسطے بڑی رات میں گناہ تو نہ کرو بھائی. بڑی رات میں گناہ، کیونکہ رات بڑی ہے، چھوٹا گناہ بھی. آپ کو معلوم ہے شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا ہے. بولو کیا کر رہا ہے؟ اللہ سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین. کعبے کا طواف کر رہا ہے. اچھا، طواف میں آپ کو معلوم ہے مرد عورتیں سب ساتھ میں ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی گئے ہوں گے عمرہ میں، حج میں، اللہ نصیب کرے تو مرد عورتیں سب ساتھ میں ہوتے ہیں. اب وہ آدمی نے، ایک مرد طواف کر رہا ہے، بار بار ایک عورت کو دیکھ رہا ہے، بار بار ایک عورت کو دیکھ رہا ہے. حالانکہ ظاہری بات ہے صورت میں بھی کتنے ایسے ہوں گے جو سنیپ چیٹنگ کرتے ہوں گے، جن کی گرل فرینڈ ہوگی، اور معلوم نہیں کتنی مرتبہ لڑکیوں سے بات چیت بھی کرتے ہوں گے. مگر کچھ ہوا، ارے بولو کچھ ہوا. لیکن وہ آدمی کعبے کے پاس طواف کرتے کرتے اس نے ایک عورت کو ایک بار غلط نظر سے دیکھا، دوسری بار غلط نظر سے دیکھا. آپ کو معلوم ہے کعبے کا ایک کونا ہے جس کا نام ہے رکن یمانی. کیا نام ہے؟ رکن، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ہم طواف کریں نا، اس کو چومنا نہیں ہے، چومنا تو حجر اسود کو ہے، اس کو صرف ٹچ کرنا ہے، اپنا ہاتھ لگانا. تو جو ہم طواف کرتے کرتے جو کونے پہ ہاتھ لگاتے نا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ رکنے یمانی. تو وہ آدمی بار بار عورت پر نظر ڈال رہا تھا. رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا، اتنا زور سے تھپڑ پڑا، اس کی ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا، اور آواز آئی اگر پھر نظر اٹھائی دوسری آنکھ کی روشنی بھی چھین لی جائے گی. تو سوال ہوتا ہے کہ یہ کام تو یہ صورت میں بھی کرتا تھا بھائی، عورت کو دیکھنے والا کام تو یہ صورت میں بھی کرتا تھا. یہاں تو کبھی تماچا نہیں پڑا، یہاں تو کوئی سوراخ میں سے ہاتھ نہیں نکلا. وہاں کیوں ہوا؟
جواب وہی ہے، جگہ بڑی ہے وہاں چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہو جائے گا. جگہ بڑی ہے، کعبہ، مدینہ، مکہ، بیت المقدس، جگہ بڑی ہے وہاں چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہو جائے. اچھا وہاں چھوٹی نیکی بھی، بھائی سورت کی مسجد میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اللہ کو پوچھو فجر کی نماز میں نے پڑھا اللہ کتنا ثواب دے گا؟ زیادہ سے زیادہ حدیث میں لکھا ہے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. بولو سبحان اللہ. زیادہ سے زیادہ ایک فجر کی نماز پڑھی کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 500. لیکن یہی نماز کوئی مدینہ کوئی بیت المقدس جا کے پڑھے، مسجد اقصی کوئی بیت المقدس میں جا کے پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، پھر پوچھو حدیث میں کتنا ثواب ملا؟ 25,000 25,000 نمازوں کا ثواب مل گیا. یہی فجر کی نماز مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جا کے پڑھے، پھر پوچھے حدیث میں آتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہی نماز فجر کی مکے میں جائے، کعبے کے سامنے اللہ اکبر کر کے امام کے پیچھے نماز پڑھے، نماز کے بعد پوچھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو جگہ بڑی تو چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ، چھوٹی نیکی بھی. تو اب جو رات آ رہی ہے وہ کون سی رات ہے؟ بڑی رات ہے. اس لیے میرے پیاروں گناہ مت کرنا ورنہ چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا گناہ بن جائے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر کسی کو عبادت نہیں کرنے کا تو مت کرو مگر گناہ مت کرو. اللہ کے واسطے راستے میں نکلنے کا اور بائک کو لے کے اڑانے کا سارا سٹن یاد آتا ہے، کم بخت کو بڑی رات کو یاد آتا ہے. پھر پان کے ڈوچے مارنے کے، گٹکے کے ڈوچے مارنے کے، پھر وہاں جا کے کھڑے ہو کر کیا لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. تیرے کو معلوم ہے وہ ایسا معاملہ ہوا تھا، وہ تو میں پہنچ گیا، کم بخت لڑائی تو تو نے تو کروایا تھا. لیکن اے بڑی رات کو اے ہوشیاری مارتا. ارے بھائی کائے کو، اس سے اچھا تو وہ حدیث پہ عمل کر لے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پوچھا گیا پوری رات عبادت کرنا بہت مشکل لگتا ہے، میرے پیارے نبی کیسے عبادت کریں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، سنت پڑھ لے، نفل پڑھ لے، وتر پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پوری رات عبادت میں لکھ دیا جائے گا. تو یہ آسان ہے کہ وہ سب ڈنگے مارنا آسان ہے. میں تو دیکھتا ہوں بڑی رات میں جب نکلتا ہوں نا عبدالوہاب بھائی کیا بائک لے کر سٹن کرتا ہے. ہاں کمپنی نے 2 ٹائر دیے تو ایک ٹائر پر چلاتا ہے. تو یہ پاولی پنا ہے کہ یہ ہوشیاری پنا ہے بھائی؟ ابھی وہاں توے پہ کھڑا ہوگا، وہاں مرغی پہ کھڑا ہوگا، وہاں چائے پہ کھڑا ہوگا، اور اتنی لمبی لمبی چھوڑتا ہوگا. اللہ کا بندہ آج ملی رات، آئندہ سال ملے گی نہیں ملے گی کس کو معلوم ہے؟ کیونکہ یہ جو ابھی رات آئے گی نا، سنڈے کو رات آئے گی نا، اس میں فیصلہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے اس میں فیصلہ ہوگا. اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اسی رات کے اندر فیصلہ ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ جو بھی سنڈے کو جو رات آئے گی اس میں مغرب سے لے کر فجر تک فیصلہ ہو جائے گا پورے سال میں کون جینے والا کون مرنے والا، کون امیر بننے والا کون غریب بننے والا، کون عزت والا کون ذلیل ہونے والا، کون بیماری والا کون تندرستی والا. اور یہ بھی فیصلہ ہوگا کون ایمان والا کون بغیر ایمان والا. اور یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو کلمہ موت کے وقت ملے گا اور کس کا کلمہ چھین لیا جائے گا. تو یہ رات میں ہم کو تمباکو کھانے کا، گٹکے کھانے کے، اور ہم سے بڑا انڈسپلن وہاں بھائی کوئی نہیں ہے. صحیح میں ہمارے جوان سدھر جاؤ. باقاعدہ لکھا ہوگا تھوکنا منع ہے. کون باپ نہ بولتا ہے تھوکنے کو؟ اور کتنی جگہ تو تھوکنا منع ہے نا تو منع ہٹا دیتا ہے، تھوکنا ہے پھر تھوکتا ہے، دھڑا دھڑ تھوکتا ہے. میرے پیاروں بڑی رات آ رہی ہے، پہلے کام کے لیے تیار ہو نا. ارے بولو تیار ہو نا کہ وہی موبائل، وہی گرل فرینڈ، وہی سنیپ چیٹنگ ہے نا. آپ نے شاید سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا. ایک بھکاری بھیک مانگتا تھا. بولے ایک بھکاری بھیک مانگتا تھا اور کیا کہتا تھا معلوم ہے؟ 25 روپیہ دینا. کتنا؟ 25 روپیہ دینا، 25 روپیہ دینا، 25 روپیہ دینا. تو کسی نے اس کو کہا بھائی 25 روپیہ کائے کا مانگتا؟ کوئی 5 روپیہ دے تو بھی لے لینے کا. بھکاری کو 25 روپیہ کائے کا مانگتا؟ کہتے کافی پینے کا ہے. بولو کافی پینے کا ہے. تو اس نے کہا کافی تو آتی ہے 12 روپے کی، 12 روپیہ 12.5 روپے کی کافی آتی ہے، اس میں 25 روپیہ کائے کا؟ گرل فرینڈ کو بھی پلانے کا ہے.
کس کو پلانے کا ہے؟ تو اب سامنے والے کو غصہ، بھکاری بھکاری ہو کے گرل فرینڈ بناتا ہے. کہا نا، بھکاری نے گرل فرینڈ نہیں بنایا ہے، گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا ہے. یہاں بہت سارے بھکاری بیٹھے ہوں گے ایسے، یہ کتنے پیسے لٹا دیتے ہوں گے. چلے ایک کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. کتنے؟ 11 بج گئے. عبدالوہاب بھائی میرا ٹائم پورا، جتنا کھایا اتنا میں بولا. میں اپنے کھانے کی کوانٹیٹی دیکھتا ہوں، جتنا کھایا اتنا میں بولا. عبدالوہاب بھائی بہت بڑی دعوت کراتا ہے، اور میرے کو لگتا ہے یہ اندر اندر سے یہ اور اس کی بیوی میرے کو ڈانٹتے بھی بہت ہوں گے، کیونکہ میرے کو پوچھا گیا تھا. وہ ہمارا حاجی جنید دورہ والا چلا گیا، ہاں چلا گیا. اس نے میرے کو پوچھا تھا کہ عبدالوہاب بھائی نے پوچھا کہ بھائی کتنے آدمی کھانے کو آئیں گے؟ میں نے کہا بھائی بول دینا 10 آدمی آئیں گے. پھر اس کے بعد کل میں نے کہلوایا بھائی بول دینا 20 آدمی آئیں گے. پھر آج میرے کو ایسا لگا کہ شاید 25 ہو رہے، لیکن میں ہمت نہیں ہوئی بولنے کی. میں نے کہا جو ہوگا دیکھیں گے. جب میں گھر میں انٹر ہوا تو میں نے ایک نظر گھمایا، 30 سے 35 آدمی جمع تھے. میں چپ چاپ کھاتا رہا. میں نے کہا اوپر دیکھنے کا ہی نہیں کہ مغز ماری کھڑی ہوئے. ایسا لگتا ہے میرے ساتھ جتنے گھومتے ہیں نا، ان کو بیان سے زیادہ کھانے کی فکر بہت پڑی ہوتی ہے. یہ بس جب دیکھتے جب یوں آستین چڑھا کے کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اتنا کھاتے اتنا کھاتے اتنا کھاتے. کبھی کبھی تو میرے کو لگتا کہ جو میں ایک وقت میں کھاتا ہوں نا، یہ لوگ ایک ایک وقت میں 10 وقت کا کھانا کھا لیتے. عبدالوہاب بھائی خیر، اب میں جو بات پہ جا رہا ہوں نا، بہت سینسیٹیو بات پہ جا رہا ہوں جو ہم کو کرنا ہے، اور شاید آپ کا دل نہیں مانے گا. یہ پہلی بات تو ہوگی، بولو انشاءاللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے بولو نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ لیکن جو دوسری بات بول رہا ہوں نا، اے سنو، کیا نام یہ محلے کا؟ نانپورہ مارکیٹ. میرے کو معلوم ہے بہت ہارڈ ہے، میرے کو بھی کسی زمانے میں بہت ہارڈ پڑا، لیکن کیا. لیکن بڑی رات سے پہلے کرنا پڑے گا. کریں گے، بولو کریں گے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ کسی نے آپ کو ستایا ہو، کسی نے آپ کو گالی دیا ہو، کوئی آپ سے بات نہ کرتا ہو، اور ہمیں معلوم ہے 101% میں بولتا ہوں تمہاری غلطی نہیں ہے، غلطی سامنے والے کی ہے. اسی نے تمہیں ستایا ہے، اسی نے تمہیں تکلیف دی ہے، اسی نے تمہیں بدنام کیا ہے، اسی نے تمہاری عزت پر کیچڑ اچھالا ہے، اسی نے تمہارا مال برباد کیا ہے، بلکہ اس نے تمہیں جان کی دھمکی دی ہے. اگر میرے پیاروں یہ رات آنے سے پہلے ایک بار اس کے پاس جاؤ، جا کر کہو دیکھ غلطی کس کی میرے کو نہیں معلوم، لیکن میں نے تیرے کو معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے. قسم اللہ کی یہ رات میں پوری رات نفل پڑھو گے وہ ثواب نہیں ملے گا جو یہ جملے کے اوپر اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا. کیونکہ یہ رات میں معاف کرنا، اللہ بھی کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، معافی کا معاملہ تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ. اب آپ کو جو میں بات بتا رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی کون؟ بیوی حضرت عائشہ. بولو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کمال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہوا؟ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 6 سال. بولو عمر کتنی؟ 6 سال. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات خواب میں دیکھا. کتنی رات؟ 3 رات خواب میں دیکھا. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یہ جو سامنے ہے ان کا چہرے سے پردہ اٹھایا جائے گا، اس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے. ہمارے نبی فرماتے پہلی رات کو جب پردہ اٹھا کون؟ عائشہ. دوسری رات کو پردہ اٹھا، بولو کون؟ عائشہ. تیسری رات کو پردہ اٹھا کون؟ عائشہ. اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر یہ خیر ہے تو اللہ ضرور میرا نکاح کروائیں گے. اور ایک دن وہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کہ میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. سب سے زیادہ محبت ہمارے نبی کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ. پیار سے کہتے تھے حمیرہ. پیار سے کیا کہتے تھے؟ حمیرہ. اور ہماری تو ماں ہے. بولو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری
لیکن ہمارے نبی کو محبت کا کیا عالم ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کتنی مرتبہ، سننا برابر کان کھول کر سننا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کتنی مرتبہ ہمارے نبی گھر میں آتے، بالکل تھکے تھکے ہوتے، آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نظر آتی، اور آ کر کہتے عائشہ عائشہ ذرا پانی پلا دو نا، عائشہ پانی پلا دو۔ جیسے ہم بھی تھکے تھکے گھر میں آتے تو اپنی بیوی سے پانی مانگتے، ہمارے نبی پانی مانگتے، حضرت عائشہ جلدی سے دوڑتی اور پانی لے کر آتی، تو ہمارے نبی کیا کہتے، نہیں عائشہ تم پی لو نا، تو حضرت عائشہ کہتی تھکے تو آپ نہیں، تم پی لو نا۔ حضرت عائشہ پانی پیتی، پھر ہمارے نبی پوچھتے عائشہ تم نے کہاں سے پانی پیا، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے اس جگہ سے پانی پیا۔ ہمارے نبی اسی جگہ سے پانی پیتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ حالانکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام، ارے بولو نا کسی کا رتبہ، جو سارے نبیوں کے نبی، بولو کون، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ایک مرتبہ اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ بیٹھے ہیں اور گوشت کھا رہے، بولو کیا کھا رہے، گوشت کھا رہے۔ اب گوشت میں وہ ہڈی ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ کچھ ہڈی کو چوس رہی تھی، چوسنے کے بعد زمین پہ رکھا، ہمارے دسترخوان پہ رکھا، ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ 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 تو نے کہاں سے وہ ہڈی کو چوسا، حضرت عائشہ نے فرمایا اس جگہ سے۔ ہمارے نبی نے اسی ہڈی کو اٹھایا، اپنی زبان مبارک پر رکھا۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ایک اونچا مقام ہے۔ اگر آپ بولو تو ایک حدیث سنا دوں، سنو، ارے بولا سنا۔ ایک مرتبہ نماز ہو گئی، بولو نماز، یعنی ہمارے نبی تہجد کی نماز پڑھ لی ہے۔ کون سی نماز، تہجد کی نماز۔ اور پھر ہمارے نبی دعا مانگ رہے تھے، جیسا بہت سارے تہجد پڑھنے والے کرتے، تہجد کے بعد دعا مانگ، تو حضرت عائشہ بھی تھی، تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا مانگو نا، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا مانگو نا۔ ہمارے نبی نے اسی وقت یہ نہیں کہا کہ ہاں بعد میں سوچیں گے دیکھیں گے، اسی وقت ہمارے نبی نے اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت عالم۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے، چکے والے بھی معاف کر دے، کھلے والے بھی معاف کر دے، مطلب عائشہ کو بخشی بخشی بنا دے، بخشی بخشائی بنا۔ تو حضرت عائشہ اتنی خوش ہو گئی، کہا میرے پیارے نبی کیا پیاری دعا مانگی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ بے شک تو خوش ہو گئی، لیکن یہ دعا تو ہر نماز کے بعد میں میرے ہر امتی کے لیے مانگتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ لیکن مجھے بتانا حضرت عائشہ کا مقام اتنا اونچا، آپ سب کو معلوم ہے مدینہ پاک میں وہ وقت بھی آیا حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگی۔ ہاں بولو، ارے بولو نا ہاں۔ قرآن کریم میں باقاعدہ 2-3 رکوع نازل ہوئے جس میں حضرت آئے۔ آپ سچ بتاؤ، ہمارے نبی جو عائشہ سے اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے، جب زنا کی تہمت لگی، اچھا تہمت لگانے والے تھے، ارے بولو تہمت لگانے والے تھے، جو دشمن تھے وہ تہمت لگانے والے، منافقین میں نام آتا ہے سب سے بڑا کمبخت عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول، خیر وہ منافقین تھے، لیکن کچھ وہ لوگوں نے تہمت لگائی جو اپنے تھے۔ اپنوں سے جو دکھ پہنچتا ہے وہ دوسروں سے، اس لیے میں نے کہا ہو سکتا آپ اب چچا سے بات نہیں کرتے ہوں گے، ماموں سے بات نہیں کرتے ہوں گے، خالہ سے بات نہیں کرتے ہوں گے، اماں ابا سے بات نہیں۔ ہمارے نبی پر جو تہمت لگائی نا، سب سے قریب کون معلوم ہے؟ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے صحابی کا نام ہے حضرت مستح۔ نام یاد کرو، بولو کیا نام؟ مستح ایک، ان کا نام باقاعدہ آتا ہے کتابوں میں۔ نمبر 2 حضرت حسان بن ثابت، کتنے ہو گئے؟ 2۔ اور ایک عورت نے بھی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، حضرت حمنہ بنت جیش، حمنہ 3 کا نام آتا ہے۔ اچھا اس میں حضرت حسان ابن ثابت ان کا اپنا کاروبار تھا، حضرت حمنہ ایک عورت تھی، لیکن جو میں نے پہلا نام کس کا لیا؟ مستح۔ معلوم ہے یہ غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر کے خالہ کے لڑکے تھے، اور حضرت ابو بکر ہر مہینے میں ان کا خرچ اٹھاتے تھے۔ اور تہمت کس پر لگ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر کی، بولو حضرت ابو بکر کی بیٹی پر، ہمارے نبی کی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی وہ 30 دن، وہ 1 مہینہ ایسا گزرا، کیونکہ ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ عائشہ جاؤ اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب پورے مدینے میں تہمت 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 تہمت، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور تہمت لگانے والے اپنے گھر کے لوگ، مستح، حضرت حسان، حضرت حمنہ، ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟
عائشہ میں طلاق نہیں دیتا ہوں لیکن تم جاؤ اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ. آپ سوچو وہ ہماری ماں حضرت عائشہ کیسے روتے روتے گئی ہوگی اپنے ماں کے گھر پہ, یعنی کس کے گھر پہ؟ حضرت ابو بکر کے گھر پر کیسے گئی ہوگی. گئی ہمارے نبی نے چھوڑ دیا. کتنے مہینہ رہی؟ 1 مہینہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے اللہ کی قسم, ایک تو نبی کی جدائی, بولو ایک تو نبی کی جدائی, ایک نبی سے محبت اور ایک اللہ کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے محبت. اور حضرت عائشہ فرماتی سب سے بڑی بات, پورے مدینے میں میرے نام کا ایسا بہتان باندھا جاتا جس کے بارے میں نہ میں نے کبھی سوچا ہے, نہ کبھی میں نے تصور کیا ہے, میں نے کبھی خیال بھی نہیں کیا ہے, ایسا میرے بارے میں کہا جاتا. اور کہنے والے پھر حضرت عائشہ کہتی غیر تھے, منافقین تھے. یہ میرے ابا کے خالہ کے لڑکے مستح, یہ حضرت حسان اور یہ حضرت حمنا, ایسے کچھ اپنے لوگ. حضرت عائشہ فرماتی وہ 1 مہینہ میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. بولو رات کو برابر سوتی نہیں تھی, کہتے سوتی تھی اور چوک کر اٹھ جاتی تھی اور پھر مصلی بچھا کے روتی تھی. معلوم ہے 1 مہینے کے بعد, بولو کتنے؟ 1 مہینے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عائشہ پر مدینے والوں نے تہمت لگائی ہے, لیکن سن لینا اللہ فرماتے پیدا کرنے والا میں ہوں اور میں کہتا ہوں عائشہ نے کبھی ایسے غلط کام کا تصور بھی نہیں کیا. بولو سبحان اللہ. کہاں سے آیت اتر رہی ہے؟ بولو کہاں سے؟ اللہ. اور اللہ پورے رکوع نازل کر رہے ہیں. اس میں ایک بات تو اللہ نے اتنی پیار سے کہی, اللہ نے کہا میرے نبی آپ سے بڑھ کر پاک. ارے بولو نا, آپ سے بڑھ کر پاک. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو نبی اتنے پاک ہو ان کے گھر پر کوئی ایسی عورت آئے جو غلط کام کرے؟ بھئی پاک کے گھر پاک, ناپاک کے گھر ناپاک. اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں, یاد ہو کیسی پیاری آیت آئی, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ جب آیت کریم آئے اور ہمارے نبی خوشی آئے, اب عائشہ کو لینے جا رہے ہیں. عائشہ کہاں پر ہے؟ اپنی امی کے گھر پہ, ابا کے گھر پہ. ہمارے نبی جیسے گئے اور جا کر گھر میں جا کر سلام کیا اور کہا ابو بکر آ جاؤ, میرے گلے لگ جاؤ, اللہ نے تمہاری بیٹی کی برات نازل کی ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی آیتیں نازل کی ہے, آج بھی وہ آیتیں 18ویں پارے میں سورہ نور میں ہے. اللہ نے کہا زمین پر عائشہ سے بڑھ کر پاک دامن کوئی نہیں ہو سکتا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر سیدھے اندر کمرے میں گئے. کون بیٹھی تھی؟ عائشہ سجدے میں رو رہی تھی. حضرت ابو بکر تو ابا تھے نا, اٹھو عائشہ اٹھو, نبی آ گئے اور اللہ نے تمہارے بارے میں کہہ دیا کہ زمین پر تم سے بڑا پاک دامن کوئی نہیں ہے. اس وقت حضرت عائشہ کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا, اور کیا دکھی چہرہ ہوگا. کہنے لگی کیوں؟ اس وقت ایسی محبت تھی. کہا میں نبی کے پاس بعد میں جاؤں گی, پہلے میں اللہ کے سامنے میرے شکر کا سجدہ کر لوں گی, اللہ کے سامنے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گی, اللہ کے سامنے رو لوں گی, کیونکہ میرے نبی نے تو مجھے کہا نا کہ تم ماں کے گھر چلی جاؤ. میری بارات اتارنے والا کون؟ میری صفائی پیش کرنے والا کون؟ بس ہمارے نبی باہر رو رہے ہیں, اندر حضرت عائشہ رو رہی ہے, حضرت عائشہ کی امی رو رہی ہے, حضرت ابو بکر رو رہے ہیں. چلو پھر حضرت عائشہ آ گئی. اب سننا, اب حضرت ابو بکر کو سب سے زیادہ غصہ کس پر آیا ہوگا؟ بولو کس پر آیا ہوگا؟ خالہ کے لڑکے. کون؟ جو ایک تو ویسے بھی معذور تھے, ان کا مہینے کا خرچ کون اٹھاتے تھے؟ کیونکہ حضرت ابو بکر کا کپڑے کا کاروبار تھا, اچھا بزنس تھا, ہر مہینے کا ان کا بندہ ہوا تھا, وہ دیتے تھے. بس حضرت ابو بکر گئے, ہمارے نبی کے قریب گئے, کہا یہ میری بیٹی, اللہ نے آسمان سے بارات اتاری, آج سے ہم فخر کے ساتھ کہیں گے کہ اگر بیٹا صدیق ہے تو بیٹی صدیقہ ہے, اگر ابا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اگر باپ پاک دامن ہے, شوہر پاک دامن ہے, تو میری بیٹی اور آپ کی بیوی بھی لیکن حضرت ابو بکر نے قسم کھائی, اللہ کے رسول آپ کے سامنے قسم کھاتا ہوں, وہ جو مستہ ہے نا, انہوں نے میرے, حضرت ابو بکر کا جملہ سننا, میرے اوپر تہمت لگائی ہوتی نا معاف کر دیتا, میری بیوی پہ تہمت لگا تھا نا معاف کر دیتا, لیکن میری بیٹی میری سگی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیوی, اس پر مستہ نے تہمت لگائی ہے, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں خرچہ پانی بند.
اللہ کی قسم کھاتا ہوں خرچہ پانی. ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا. بھائی بات برابر ہے. بتاؤ ہم ہوتے تو بھی کرتے کہ نہیں کرتے ایسا کام؟ بھائی بولو نا, ہم ہوتے تو کرتے نا ایسا کام. بس حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھ پر تہمت ہوتی برداشت کرتا, میری بیوی پر ہوتی برداشت کرتا, لیکن نبی کی بیوی اور میری بیٹی پر تہمت نہیں, برداشت نہیں. ابھی تو ہمارے حضرت ابو بکر قسم کھا کے اندر گئے ہوں گے, حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ ابو بکر کو بلاؤ اور کہو کہ قسم توڑ دے. ابو بکر کو بلاؤ قسم توڑ دے. تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن وہ تو بیٹی پر تہمت لگائی, وہ بھی جن کا مہینے کا خرچہ بندھا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا قسم توڑ دے اور ابو بکر کو کہو قسم توڑ دے, مستہ کو معاف کر دے, اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا. بولو اللہ بھی ان کو. باقاعدہ قرآن میں آیت آئی, قرآن میں آیت آئی کہ ابو بکر کو کہو مستہ کو, خالہ کے بیٹے کو بولو معاف کر دے, عائشہ کو بھی بولو معاف کر دے, نبی آپ بھی معاف کر دے. اور کیا کہا؟ ابو بکر کو کہو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. جیسے یہ آیت آئی حضرت ابو بکر نے قسم توڑی, قسم کا جو کفارہ دینا وہ دیا اور خرچہ ہر مہینے کا ڈبل کر دیا. جب ڈبل کیا تو کسی نے کہا آپ نے ڈبل کیوں کیا؟ کہا ڈبل کیا, ٹرپل بھی کرتا تو چلتا, کیونکہ قرآن میں میری معافی کا پیغام آ چکا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ابو بکر کو کہہ دو کہ قسم توڑ دے. یہ قسم نہ کھائے کہ میں نہیں دوں گا, بلکہ یہ کہہ دے کہ میں دیتا رہوں گا اور معاف کر دے. اللہ فرماتے اس کے بدلے میں ہم نے ابو بکر کو معاف کر دیا. حضرت ابو بکر نے ڈبل کیا, بلکہ کہا ٹرپل چوپل کرتا, کیونکہ میں جتنا بھی کرتا وہ بدلہ نہیں چکا سکتا جو اللہ نے مجھے معافی کا پیغام دیا ہے. میرے پیارو, کیا وہ آیت صرف حضرت ابو بکر کے لیے اتری؟ بولا حضرت ابو بکر کے لیے اتری؟ اللہ نے اس آیت میں نام لیا حضرت ابو بکر. اللہ نے سب کو کہا تلی اولو الفضل, جو ہمت والے حوصلہ والے, کبھی ایسی قسم نہ کھائے کہ چاچا سے بات نہیں کروں گا, خالہ سے بات نہیں کروں گا اور اس کا خرچہ دیتا تھا بند کر دوں گا, وہ میری برائی کرتا ہے میں اس کے ساتھ یہ کروں گا, ارے اس نے میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی میں تو کبھی نہیں کیا تھا. نہ میرے پیارو, ہمت کرو. مجھے معلوم ہے کام بہت مشکل ہے, لیکن بڑی رات آنے سے پہلے ہمت کرو, جا کر کہہ دو کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. اس کے بدلے میں اللہ فرماتے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ کہتا تو زبان سے سامنے جا, فیس ٹو فیس جا کے معافی کا پیغام دے دے. اللہ کہتا ہے میں آسمانوں پر تیری بخشش کا اعلان کر دوں گا. تو کون کون تیار ہے یہ کام کے لیے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے ابا سے بھی معافی مانگ لو, کیونکہ یہ جو بڑی رات ہے نا, بڑی رات اس میں سب کی معافی ہوتی ہے, مگر جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے, جس کی ماں راضی نہیں, جس کا باپ راضی نہیں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ یہ سنڈے کو مغرب سے لے کے فجر تک نماز پڑھے, عبادت کرے, سجدے کرے, تسبیح پڑھے, نفل پڑھے, فرض قضا پڑھے, جتنا پڑھنا ہے پڑھے, لیکن اگر ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, یہ رات کی بات نہیں, رمضان مہینے میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں کریں گے. مغفرت تو نہیں کریں گے, موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو, یہ دو کام کے لیے کون کون تیار ہوتا؟ پہلا کام تو میں نے بتایا, اللہ پر بھروسہ کے ساتھ. دوسری بات, سب کو کیا کرنا؟ آواز نہیں آ رہی ہے, آپ ٹھنڈے پڑ رہے ہو بھائی, میں اتنے بلند آواز سے بولا, بولو نا ساتھ میں, انہوں نے سب کو کیا کرنا؟ ماں. اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ پیسے ملیں گے, 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ, کچھ نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اللہ فرماتے آج رات تو معافی کا اعلان کرے گا, میں بھی تیری معافی کا اعلان کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. کریں گے؟ بولو سب کریں گے انشاءاللہ. تو میں آگے بڑھوں, نہیں بڑھوں, آگے بڑھوں, اور ماں سے بھی معافی مانگیں گے. بولو اپنے بوڑھے باپ سے بھی معافی مانگیں گے نہیں انشاءاللہ. بھائی ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ عبد الوہاب بھائی, یہاں میں آتا ہوں نا, بیٹری چارج کرنے بہت ٹائم لگتا ہے. وہ ایک عورت کا نام تھا مدینہ. کیا نام تھا؟ بولو نا.
ایک عورت کا نام تھا مدینہ. ہمارا ایوب بھائی چلا گیا, بیٹھا ہے. باپ نے شادی کروا دی, لڑکی تھی, نام کیا, باپ نے شادی کروا دی. اب وہ باپ نے شادی وادی دھوم دھام سے کروا دی. اب عبدالوہاب بھائی سننا, فٹ آتا ہوئے تو لینا, نہیں تو واپس کر دینا, میں لے لوں گا. باپ نے شادی کروا دی. اپنی بیٹی کا نام کیا؟ ارے بھائی اعجاز, تو تھوڑا ہمت سے بیٹھنا, تو ایسا بیٹھا جیسے میں تیرے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں. ایسا ہمت ہوش سے بیٹھ. ادو لڑکی کا نام مدینہ, باپ نے شادی کروا دی. اب ایک 10-12 دن ہوئے ہوں گے یا 2-3 مہینے گئے ہوں گے, تو یہ لڑکی کا ابا, مدینہ کا ابا, اپنے داماد کے پاس, اپنے جوائی کے پاس جاتا ہے. یونس سننا, اپنے جوائی کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے میں نے میری لڑکی, بہت پیارا نام رکھا میں نے مدینہ, میں نے میری لڑکی مدینہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرایا, تم کو کیسی لگی؟ کہا نام مدینہ رکھا, نکلی کربلا. یونس برابر ہے. یہ میں نے کیوں ہنسایا معلوم؟ توا گرم کہ اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. اب میں آخری بات کے لیے آ رہا ہوں کہ دیکھو بڑی رات آ رہی ہے, اپنے کو مس نہیں کرنے کا. اب بولو مس نہیں کرنے کا, مس نہیں کرنے کا, کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ یہ رات ملے گی یا نہیں ملے گی. اس لیے میں پورے مجمع کو اب ایک ڈنکے کی چوٹ پر بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہم یہ بڑی رات آنے سے پہلے, یعنی ابھی اسی مجلس میں ہم ارادہ کریں. کیا ارادہ کریں معلوم ہے؟ وہ کام کرو جو ہمارے نبی کو سب سے زیادہ پسند. ارے بولو, وہ کام کرو جو ہمارے نبی کو. اب آپ لوگ بتاؤ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کیا پسند؟ ارے بولو نا, کیا پسند؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند. جب صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ مجھے وہ دو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. کہا ہاں. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ اس لیے دیکھو میں عبدالوہاب بھائی سب کو بولتا ہوں, نبی کو وہ دو جو نبی کو پسند, اللہ کو وہ دو جو اللہ کو پسند. نبی کو کیا دو؟ بولو 5 وقت کی. اللہ کو کیا دو؟ اللہ کے یہاں فرشتے بہتے ہیں نا, فرشتے. ارے بولو نا, ہے نا فرشتے. کوئی فرشتہ سبحان اللہ پڑھتا ہے قیامت تک سبحان اللہ, کوئی الحمدللہ قیامت تک الحمدللہ, کوئی اللہ اکبر قیامت تک اللہ اکبر, کوئی لا الہ الا اللہ قیامت تک لا الہ الا اللہ, کوئی رکوع میں تو قیامت تک رکوع میں, کوئی سجدے میں تو قیامت تک سجدے میں, کوئی کھڑا تو کھڑا قیامت تک. سب فرشتے فرما برداری کرتے ہیں, مگر رونے والا کوئی نہیں. رونے والا کیونکہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں, تو ان کے لیے توبہ نہیں. تو اللہ کے دربار میں گرم گرم آنسو نہیں ہے. نماز پڑھو, آنسو دو, نماز پڑھ کے نبی کو وہ دے دو جو نبی کو پسند ہے, آنسو بہا کے اللہ کو دے دو جو اللہ کو پسند ہے. بولو سبحان. اور اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میرے کو برابر یاد ہے, عبدالرازق بیٹھا ہے نا, میرے کو برابر یاد ہے شب برات میں یہاں پر آیا تھا, تب بھی میں نے کہا تھا, آج بھی میں کہوں گا, سب نے ٹوپی پہنی ہے. ارے بولو نا, ہاں بولو نا. یہ تو ایسا لگتا ہے سب کا نکاح قبول کروانے بیٹھا ہوں میں. ٹوپی پہنی ہے نا سب نے؟ پہنی نہیں ہے, میرے کو پہنا ہی ہے. کیونکہ ابھی بیٹا عمران ابھی ان کی ٹوپی اتارو, رازق جا کے ٹوپی اتارو, ان کے بال کی سٹائل دیکھو. وہ خان تو نقلی ہے, اصلی تو یہاں نانپورا. صحیح. میرے کو عبدالوہاب بھائی آپ کو تعجب ہوگا, میرا ایک پرانا دوست ملا, میرے کو کیا بولتا ہے معلوم؟ مولانا بہت اچھی فلم لگی ہے, کروڑوں کی کمائی ہوئی, چلیں گے دیکھنے. میں نے کہا تو میرے کو بولتا ہے, تو کہا اس میں کیا ہوا, چلو نا دیکھنے کی چیز ہے دیکھو. تو میں نے کہا کروڑوں کمائی, تیرے باپ کو کتنا ملا؟ میں بولا چل پھر بھی دیکھیں گے بھائی, جب تو بولتا ہے تو نہ تو نہیں بولوں گا, لیکن میرے کو تھوڑی سٹوری تو بتا, سٹوری کیا ہے. تو مجھے کہتا ہے مولانا ایک بار دیکھو, سننے سے اس کا تعلق نہیں ہے, دیکھنے سے تعلق ہے. میں نے کہا لیکن تھوڑا تو بتا. اس نے مجھے کیا بتایا معلوم؟ مجھے کہتا ہے مولانا جو ہیرو ہے نا, ہیرو وہ جو بھی ہوگا کروڑوں کی کمائی ہوئی ہوگی, کہا جو ہیرو ہے نا ہیرو, کہا کیا ڈیرنگ ہے اس کے اندر, کیا ڈیرنگ ہے, کیا کمال. میں نے کہا کیا کمال ہے؟ کہا بیچارہ نہتا سمجھتے ہو, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, 40 دشمنوں نے گھیرا ہے, سب کے پاس بندوق ہے. تو میں نے منہ بنا کے کہا بیچارہ مر گیا ہوگا. بھائی اکیلا, میں یہاں اکیلا ہوں, اور یہ یہاں پہ سب کے پاس نہیں, ایک ہی کے پاس بندوق ہوئے تو میں کیا ہو جاؤں گا. میں نے کہا وہ بیچارہ مر گیا. تو کہا یہی تو مولانا کمال ہے, مرا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں مرا؟ کہا یہاں سے گولی آوے تو ادھر ہو جاوے, وہاں سے گولی آوے تو ادھر ہو جاوے, کبھی نیچے ہو جاوے, کبھی اوپر ہو جاوے.
میں نے کہا گجب کا معاملہ، 40 بندوق سے گولی نکلے اور یہ چار طرف گھومتا رہے. پھر بھی میں نے کہا چلا آگے کیا ہوا؟ آگے مولانا اور ڈیرنگ ہوئی. کیا کہا کہ وہ کوئی دشمن تھا نا، اس کی بندوق گر گئی اور اس کے ہاتھ میں آ گئی. پھر کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں آ گئے، ٹھار 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 سب مر گئے. میں نے کہا اس کی یہاں بوچی پہ ایک زور سے مارا. میں نے کہا بولنے والا بیوقوف، سننے والا تیرے سے بڑا پاؤلی بن گیا بھائی. یہ سب وہی سب دیکھ کے آتے ہے نا. اور آنے کے بعد پھر بال کی سٹائل، یہ دیکھو ابھی یہ سب نے ٹوپی پہنی، باقی ان کی ٹوپی اتارو نا. ارے بڑے بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے 4 5 سال کے بچے جن کی سیٹی بھی نہیں بجی ہے، ان کا بھی حال ایسا ہے. یہاں سے بال دیکھو نا، یہاں سے ایک دم بالکل ٹکلا، یہاں سے بھی بال غائب، یہ پیچھے سے بھی بال غائب. ایسا لگتا ہے یہ علاقے کا یتیم، یہ علاقے کا غریب، پیچھے زکات کا مستحق. اور بال آگے کیسے بال معلوم؟ ایسے یوں کھڑے بال. اور پھر یہاں نانپورا میں بالکل مارکیٹ میں بائک روکے گا اور روکنے کے بعد یوں کرتا ہے یوں. تو کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی، بولتی ہوگی تیرے کارٹون سے کون شادی کرے گا. میرے پیارو، میں آج ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا، لیکن بہت پیاری بات بتاؤں گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں اب تھکا ہوا ہوں، لیکن میں صرف ایک بات بتاؤں گا، لیکن آپ بہت توجہ سے سننا. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے. ہاں بولو، آواز سے بولو. اور اللہ سے کیا کرتے تھے؟ کبھی اللہ کو دیکھے، اللہ سے بات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پہ جاتے تھے. آپ کو بس شارٹ میں بتاتا ہوں. ایک دن حضرت موسیٰ نے بہت لمبی بات کی، اللہ بہت خوش ہو گئے. بولو اللہ بہت. تو اللہ نے کہا میں انعام دوں گا. دینے والا کون؟ جیسا ہم نے بھی دیکھا بچے پڑھتے تو ان کو انعام دیا جاتا ہے. اللہ نے کہا میں ٹرافی دوں گا. تو حضرت موسیٰ بہت خوش ہو گئے. اللہ کیا ٹرافی دینے والے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ تم کلیم اللہ، تم کلیم اللہ، یعنی تم وہ نبی ہو جو کس سے بات کرتے ہو؟ اللہ. کلیم اللہ ساتھ میں بولیں گے کون؟ تو حضرت موسیٰ وہ ٹرافی لے کر کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ اتنے خوش ہو گئے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ایسا لگتا ہے یہ ٹرافی میرے کو ملی ہے، اب میرے سے بڑا کوئی نبی آئے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، ایک آخری نبی آئیں گے، محمد آئیں گے. تو کہا اللہ ان کو بھی ٹرافی؟ کہا ان کو تم سے بڑھ کے ٹرافی ملے گی، ان کو حبیب اللہ کہا جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ واپس پہاڑ پر گئے. کہا اللہ واٹ از ڈفرنس؟ میں کلیم اللہ آنے والے. جب تک آپ بولیں گے نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب اللہ؟ مل فرق بین الکلیم والحبیب؟ اللہ میں پہاڑ پر واپس آیا، میں کلیم اللہ. پورا مجمع بولے گا نانپورا والے آنے والے. تو فرق کیا ہے؟ میں کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ. فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا بہت بڑا فرق ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کیسا فرق ہوگا؟ میرے نام کے ساتھ بھی تیرا نام، ان کے نام کے ساتھ بھی تیرا نام. میں وہ کلیم اللہ، میں حبیب اللہ. اللہ کا نام تو تیرا دونوں جگہ آتا. اللہ نے فرمایا بھائی سب نانپورا والے سبحان اللہ بولیں گے؟ بولو سبحان اللہ. ایک بار بول دو نا سبحان اللہ، بول دو نا. کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من يحب اللہ والحبیب من يحبه اللہ. اللہ جل جلالہ من والوں نے فرمایا موسیٰ تم، آواز سے بولو نا، موسیٰ تم آنے والے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ. کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے. آنے والے حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. فرق ہو گیا نا. ہمارے نبی وہ ہے جس سے کون محبت کرے؟ نہیں پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی ہے جس سے ڈائریکٹ کون محبت کرے؟ موسیٰ تم اللہ سے محبت کرو، ہم اللہ سے محبت کرے. مصطفیٰ وہ ہے جس سے، تو جس سے اللہ محبت کرے، ہم اس سے محبت نہ کرے تو ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟
اللہ جو کسی کا محتاج نہیں وہ مصطفیٰ سے محبت کرے، اور ہم ان کے امتی ہوتے ہوئے ان کا چہرہ نہیں پسند آوے، ان کے کپڑے نہیں پسند آوے، ان کا رہنا سہنا نہیں پسند آوے، ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند آوے، ان کا نکاح کرنا کیسا، نکاح کروانا کیسا وہ نہیں پسند آوے، تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ مصطفیٰ سے محبت کرے جبکہ اللہ کسی کا محتاج، اور ہم اسی مصطفیٰ کے امتی ہو کر ہم ان سے محبت نہ کریں۔ یہ تو بڑی ناانصافی اور بہت بڑی غداری کی بات ہے، لیکن خیر بڑی رات آنے والی ہے۔ پہلا کام اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسے کے ساتھ۔ نمبر 2 کیا کام کریں گے؟ معافی، اس کے بدلے میں اللہ ہم کو، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ کریں گے نہ کریں گے، جس میں خاص کر کے کس سے معافی مانگنے کا؟ اپنی ماں سے اور اپنے ابا سے۔ اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں، یہ بڑی رات آنے سے پہلے ہم نبی کو بھی راضی کریں، اللہ کو بھی راضی کریں، اور نبی کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بس میں ختم کر رہا ہوں بات، خالی اتنا بولوں گا، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے، کسی کو بیڑی پینے کی عادت ہوگی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، ویمل، کسی کو ایڈٹ آف ڈرگس، کوئی کف سیرپ پیتا ہوگا، اللہ معاف کرے، کوئی دارو پیتا ہوگا، کوئی جوا کھیلتا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں سب نشے اپنی جگہ پر، سب سے بڑا نشہ موبائل کا نشہ ہے۔ سب سے بڑا نشہ جس نے ہم کو قرآن کو ہاتھ لگانا سے دور کر دیا وہ ہمارا موبائل کا نشہ ہے۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، کون کون چاہتا ہے کہ گناہ چھوڑ دینے کا؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ بھائی ٹھیک ہے، دارو پیا 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 پیا، شراب پیا، موبائل سے کھیلا، آپ موبائل پہ گندا سے گندا کام کیا، ڈرگس پیا، لیکن آج وہ ارادہ کرتا ہے کہ بڑی رات آ رہی ہے، میرے کو یہ سب گناہ چھوڑنے کا ہے، تو کیسے چھوٹے گا؟ قاری احمد علی کے بیان سے نہیں چھوٹے گا، ورنہ کوئی اس کو کہے گا بھائی قاری احمد علی کا بیان سنا، تو کہے گا سنا، میں 15 سال سے دارو پیتا ہوں، قاری احمد علی کے ایک بیان سے کیا ہونے والا؟ نہیں، قاری احمد علی کے بیان پر مت جاؤ، ڈائریکٹ اللہ کو پوچھو، اللہ میں کیا کروں کہ میرا گناہ چھوٹے گا؟ اللہ کہتے ایک کام کر، اللہ فرماتے ایک کام کر، تیرے سب گناہ چھڑا دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ، میری بندی، جتنے بھی گندی عادتیں ہو، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو نماز پڑھتا جائے گا، میں گناہ چھڑاتا چلا جاؤں گا۔ ہاں پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا، گٹکا کھانے کی بہت عادت ہے، 15 دن کے بعد آپ کا دوست آئے گا، لے گٹکا لے، ہٹا، ارے تو گٹکا نہیں کھائے گا نا، اندر سے آواز آئے گی، نماز کی محبت نے گناہوں سے تجھے دور کر دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ایک بات تو یہ پکی ہو گئی، دیکھو بڑی رات آنے سے پہلے نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، سب گناہ، بولو سب گناہ ہم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ کون چھڑائے گا؟ بھائی ہماری ہمت ہی نہیں دارو چھوڑنے کی، ہماری ہمت ہی نہیں جوا چھوڑنے کی، ہماری ہمت ہی نہیں موبائل میں گناہ چھوڑنے کی، کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ چھڑوائے گا۔ لیکن ہم کو کیا کرنے کا؟ 5 وقت کی۔ اچھا ایک اور بات بولوں، پیسہ چاہیے؟ پیسہ عبدالوہاب بھائی تو کیسے بیٹھے، میرے کو دے دو نا، میں بیٹھا ہوں۔ دیکھو یہ ابھی ہنسا، پیسے کی بات آئی نا تو یہ ہنسا۔ پیسہ چاہیے؟ ہاں بولو یا نہ؟ کس کس کو چاہیے؟ میں نے تو دونوں ہاتھ اوپر کر دیے بھائی۔ حلال 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 چاہیے نا؟ چاہیے نا؟ کیا کرنے کا معلوم ہے؟ ایک دم آسان، قسم اللہ کی اللہ مالدار بنائے گا۔ کیا کرو معلوم؟ خود نمازی بن جا، پہلے خود، پھر اپنے گھر میں جتنے رہتے نا بیوی بچے سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ قرآن میں فرماتے، 16ویں پارے میں اللہ فرماتے ایک بار تو اور تیری فیملی نمازی بن جاؤ، اللہ کہتے اب روزی کی فکر مت کرنا، تو چاہے گا نہ چاہے گا روزی بھر بھر کے تیرے دروازے پر پہنچاؤں گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، مالدار بنیں گے نا؟ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ اسی لیے آتا ہے اکیلا نماز پڑھے گا تو نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نمازی بن جا، تو اور تیری، نہیں بولو تو اور تیری۔ اب کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر تو نماز پڑھتا ہے، بیوی نہیں پڑھتی ہے، اور بیوی کو بولتا ہے نا تو بیوی کیا بولتی ہے؟ اب رہنے دینا، تیری سب پول معلوم ہے، کائے کو مگج ماری کرتا ہے۔ اور کسی جگہ پر بیوی پڑھتی ہے، شوہر نہیں پڑھتا، بیوی بیچاری اٹھاتی ہے، تو بڑی آئی جا، تو پڑھ لے، تیری نماز پڑھ لے، میں پڑھوں گا بعد میں، نہ دونوں کو پڑھنا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا شوہر اٹھ جاوے نا، کیا کرے معلوم ہے؟ تھوڑا سا پانی لے بیوی کے چہرے پہ چھڑکے، تو بیوی چوکے گی، کیا ہوا؟ پڑھ لے نماز، پڑھ لینا، میں بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو بھی نہ۔ یا اگر بیوی نمازی ہو، بیوی
نماز پڑھ لے تھوڑا سا پانی شوہر کے چہرے پہ چھڑکے اور شوہر جھٹکا مار کے اٹھے، دیکھو اذان ہو گئی، یہ نماز پڑھ لے. حدیث میں لکھا اگر یہ عمل کریں گے دونوں فجر کی نماز پڑھیں گے، یہاں فجر کی نماز پوری ہوگی، وہاں رحمت اور مغفرت کے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے. لیکن کیا کرنے کا؟ پانی پوری بالٹی نہیں ڈالنا، نہیں تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا گھر میں بھائی. تو پیسہ چاہیے تو بھی کیا کرنے کا؟ نماز. اللہ نے فرمایا، میں نہیں، اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے تو تیری فیملی نمازی بن جا، روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر. نماز کے کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک تو گناہ، نبی راضی. بولو سب سے پہلے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک. نمبر 2 گناہ ختم. نمبر 3 پیسہ ہی پیسہ. اور آخری بات سن لو، ہر نمازی جنتی ہوتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی نام سنا؟ ہاں یا نہ؟ اجمیر والے نام سنا ہے؟ محبت کرتے ہو؟ کون کون؟ بات ختم کرنے جا رہا ہوں، ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے محبت کرتے ہیں. اے سلمان کیوں یوں کرتا ہے؟ ہاتھ اوپر کر، یا تو نہیں کر. ضروری تھوڑی ہے کہ بھائی کون کون محبت کرتا ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور خواجہ سے محبت کرتے. بھائی میں تو منع بھی نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں جاؤ اجمیر جاؤ، اتنے بڑے اللہ کے ولی کے دروازے پر جاؤ، اللہ کے ولی کے صدقے اللہ ہمیں رحمت عطا فرماوے. لیکن وہاں جا کے بھی نماز چھوڑنے کا؟ جس اللہ کے ولی نے کبھی نماز کو چھوڑا، جس اللہ کے ولی نے کبھی سنت کے خلاف کوئی کام کیا نہیں. اس لیے جانے میں کوئی واندہ نہیں، کوئی مفتی آپ کو منع نہیں کرتا جانے کے لیے. لیکن میرے پیاروں سچے دل کے ساتھ کام کرو. پھر ایک مرتبہ بولو خواجہ معین الدین چشتی سے کون کون محبت کرتا؟ میں جلدی دونوں ہاتھ اوپر کرو، دونوں محبت کرتے نا. ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ وہاب بھائی ایمان سے بتانا، اگر ان میں سے کوئی ابھی اپنے گھر پہ جاوے اور جا کے بیوی کو بولے او آئی لو یو، اور بولنے میں کوئی واندہ نہیں ہے بھائی، بیوی کو بولے آئی لو یو، یونس آئی مس یو، جو بھی بولے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے وہ تیرے باپ کا نام بول. تو کیا ہے تیرے باپ کا نام؟ بتاؤ کھانا ملے گا؟ ایسا بھی وہاب بھائی باہر سے کھانا آتا ہے، کھانا نہیں ملے گا. بولے کیا بولے گی معلوم؟ 15 سال 20 سال سے میرے ساتھ شادی ہوئی، میرے باپ کا نام نہیں معلوم. ارے 20 سال سے ایک عورت سے شادی ہوئی، اس کے باپ کا نام نہیں معلوم. ہم زمانے سے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور ان کے ابا کا نام؟ چلو کچھ لوگوں نے لیکن بولا، اللہ ان کو اچھا رکھے، خواجہ غیاث الدین. بولو نا ساتھ میں، بولو خواجہ. نہیں پہلے ان کا نام بولو، خواجہ معین الدین. ان کے ابا کا نام؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، خواجہ غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ سید حسین. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر. ان کے ابا کا نام خواجہ عبدالعزیزی. ان کے ابا کا نام امام جاسم. ان کے ابا کا نام امام مہدی. ان کے ابا کا نام امام عبقری. ان کے ابا کا نام امام عسکری. ان کے ابا کا نام امام تقی. ان کے ابا کا نام امام نقی. ان کے ابا کا نام امام ذکی. ان کے ابا کا نام امام علی. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق. ان کے ابا کا نام امام محمد باقر. ان کے ابا کا نام امام زین العابدین. اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے یہ پورا اس لیے بتایا کہ خواجہ معین الدین چشتی کا جملہ بتا کر بات ختم کرو. انہوں نے فرمایا اللہ نے ہم سب کو ایک بلڈنگ دی ہے. ماشاءاللہ یہاں بھی بہت سے لوگ اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے اللہ نے ہم سب کو ایک بلڈنگ دی ہے، جس بلڈنگ کا نام ہے دارالایمان. بولو کیا نام ہے؟ اور بلڈنگ آپ کو 2 مالا آپ کو اوپر چڑھانا ہے، 3را مالا، 4تھا مالا، 5واں مالا. فاؤنڈیشن مضبوط ہونا چاہیے. فاؤنڈیشن خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کہتے ہیں ہم سب کے پاس بلڈنگ ہے، بلڈنگ کا نام ہے اور اس کا فاؤنڈیشن ہے نماز.
بولو فاؤنڈیشن ہے کہ اگر نماز مضبوط ہے آپ مالے پر مالے چڑھاتے جاؤ چڑھاتے جاؤ چڑھاتے جاؤ، آپ کا آخری مالا جنت میں ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن اگر فاؤنڈیشن ڈھیلا ڈالا ہے تو بلڈنگ میں تڑ پڑ جائے گی، بارش آئے گی تو دراڑیں پڑ جائے گی، ہو سکتا کسی دن بلڈنگ گر جائے گی۔ فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا جملہ سنو، بیان ختم کر رہا ہوں، فرماتے ہیں فاؤنڈیشن مضبوط کرو، ہمارا نماز ہم کو جنت تک پہنچا دے گی، اور اگر نماز نہیں ہوگی تو موت کے وقت کلمہ بھی بہت بھاری بھاری ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو اعلان کرنے، اس کے بعد دعا کر کے چلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اعلان میں جو سب سے بڑا اعلان ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو بیان رکھا گیا، ماشاءاللہ آج کا جو بیان رکھا گیا وہ ہمارے عبد الوہاب بھائی، ان کی برکتوں سے، اور ہمارے علی بھائی آئے نہیں، اور حاجی جنید اورا والا وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، ان تینوں کی محنتوں سے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا، اور یہ اصل رکھا گیا۔ ان کے والد مرحوم کو 2 سال مکمل ہو گئے، ان کے ایصال ثواب میں مرحوم عبد القادر بیلم، ان کے ایصال ثواب میں 2 سال مکمل ہو گئے۔ اسی طریقے سے مرحوم حاجی ابراہیم قاسم ملک، ان کے ایصال ثواب میں، اور عبد الوہاب بھائی جب آپ نے کہا نا کہ آپ کے مرحوم ابا حاجی عبد القادر مرحوم کے ایصال ثواب میں نے اسی وقت نیت کیا کہ ابھی 2 دن ہوئے، میری امی کو 5 سال ہوئے اور میرے ابا کو 2 سال ہوئے، اور قدرت کا کرنا ایسا، میری امی کی انگلش کی تاریخ کے اعتبار سے 5 سال، میرے ابا کے عربی کے حساب سے 2 سال، اور دن دونوں کا ایک ہی آ گیا، تو ان کے بھی ایصال ثواب میں یہ بیان ہو گیا ماشاءاللہ۔ بلکہ یوں کہہ دو اللہ سارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا تمام یہاں نانپورہ والوں کا، انتظام کرنے والوں کا بہت شکریہ۔ لیکن ابھی ہے نا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ساتھ میں بولو نا، کون سا مہینہ ہے؟ شعبان مہینے میں ابھی بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ میرے کو 2 طرح کا پیسہ چاہیے آپ سے، دو گے؟ ارے ہاں بولو نا کنجوسو، ہاں بولو نا، ملاقات کرو گے؟ میں یہاں بیٹھ جاؤں گا، ابھی یہ لال کارپیٹ پر بیٹھ جاؤں گا، ایک طرف یہاں رومال بچھا ہوگا، زکوٰۃ کا پیسہ، بس تھوڑی تھوڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے شعبان، پھر رمضان، پھر تراویح، پھر سحری، پھر افطاری، بہت لمبا چوڑا کام، مطلب ان کا بجٹ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، 2-2.5 لاکھ کا بجٹ ہے، تو وہ کنیاسی والوں کے لیے ایک طرف للہ رقم، ایک طرف زکوٰۃ کی رقم، آپ سب آتے جاؤ گے، مجھے بولتے جاؤ گے یہ للہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے فنڈ میں، للہ کو للہ کے فنڈ میں، زکوٰۃ کا فنڈ یہاں کے ذمہ دار لے لیں گے، اور للہ کا جو فنڈ ہوگا وہ کنیاسی والے لے لیں گے، اور باقی میں گھر جاؤں گا بیوی کے پاس، بیوی پوچھے گی کیا لائے، کہوں گا عبد الوہاب بھائی کی دعا لے کے آیا۔ خیر اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے، آمین بولو۔ اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے۔ اور ایک بات سن لو، یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی زکوٰۃ بھی دیں گے، للہ بھی دیں گے، لیکن ایک بات سمجھ لو برابر، کیا ہوا عثمان بھائی تم اتنی رات کو ادھر؟ ارے واہ، تم شروعات کر رہے ہو، اللہ آپ کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ میں باقی سب سے دعا کے بعد دوں گا 500 نہ دونوں، تو چلو بیٹا الماس تو ادھر آ جا، تیرا کام زکوٰۃ والا لینے کا، عمران تو ادھر بیٹھ جا، تیرا کام للہ والا لینے کا، لے یہ تمہارے ہاتھ میں، یہ دائیں ہاتھ سے تمہارے ہاتھ میں۔ یہاں سے شروعات ہوئی اور عثمان غنی سے شروعات ہو گئی، واہ واہ اللہ۔ ایک بات تو رہ گئی، شب برات آ رہی ہے نا، کون سی دعا پڑھنے کا؟ کون سی دعا پڑھنے کا؟ سنو، شب برات میں جو دعا پڑھنے کا ہے نا، وہ حضرت عائشہ، امتی کو کہہ دو یہ دعا پڑھے، اللہ اس کے گناہوں کو صبح تک معاف کر دے گا۔ کون سی دعا؟ اللہم انا نعوذ، سمیر بھائی ہے نا، سمیر بھائی یہاں کہیں بھی کھڑے ہوں گے پیچھے، وہ کارڈ تقسیم کریں گے، وہ کارڈ لے لینا، پہلے یہاں اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا۔ کیسے ٹھنڈا کرو گے؟ زکوٰۃ اور للہ دے کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا، وہاں سے میرے لیے۔ واہ بھائی کنیاسی والے بڑے کنجوس ہیں، آرام سے اٹھنے میں بھی ان کو یہ ہے کر کے دھیرے دھیرے اٹھے ماشاء۔ لیکن دعا کرو اللہ ان کے گھر کا کام مکمل بناوے، کیونکہ ان کا گھر نہیں ہے، گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ چلو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک کام کریں، اللہ جس کو توفیق دے وہ پہنچے، ورنہ جس عالم کا جہاں بیان ہوئے وہاں پہنچے، اور رات بھر صحیح صراط مستقیم کریں گے نا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چلو سب لوگ گردن جھکا دو، اللہ 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 اللہ
Allah 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 la ilaha पूरा मजमा साथ में इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह لا وثاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا حليم إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع بہت پیارا مہینہ ہے سب کی زبان پر صلی اللہ میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد نبي الله محمد المزمل محمد كالمدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما بہت گنہگار ہے اللہ معاف کر دے اللہ بڑی رات آنے والی ہے اللہ فیصلے ہونے والے ہیں اللہ بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں اللہ ہر اچھا فیصلہ ہمارے حق میں فرما دے بلکہ اللہ رات کے آنے سے پہلے مغفرت فرما دے بھلے ہم لاکھ گنہگار اللہ ہم لاکھ گندے صحیح اللہ لیکن اللہ تیرے ہی بندے ہیں اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں تیرے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں بس اللہ مہربانی کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے بہت گنہگار ہے اللہ موبائل پر گناہ اللہ آنکھوں سے گناہ کانوں سے گناہ زبان سے گناہ ہاتھ سے گناہ پاؤں سے گناہوں میں لت پت ہو گئے اللہ تو بہت پیارا ہے نا اللہ کتنے گناہ تو روزانہ دیکھتا ہے مگر کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلاتا کبھی پیاسا نہیں تڑپاتا کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینتا بس اللہ تو بہت صبر کرنے والا بہت رحم کرنے والا بس اللہ آج ہم سب کو معاف فرما دے اللہ بہت دیر سے بیچارے بندے بیٹھے ہیں تیری کتنی بندیاں بیٹھی ہیں بہت دیر سے بیٹھے اللہ یہ چاہتے تو کچھ اور بھی یہاں پروگرام رکھ سکتے تھے مگر اللہ تیری نسبت والا تیرے پیارے نبی کی نسبت والا آج سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے سب کو محبوبیت عطا فرما دے مقبولیت عطا فرما دے اللہ ہم نے جو پیسہ مانگا ہے
اللہ مدرسے کے واسطے مانگا ہے جو مصطفیٰ کا گھر ہے، اللہ یہ کنیاسی کے مسجد کے واسطے مانگا ہے جو اللہ کا گھر ہے، اللہ ہم تیرے گھر کے لیے، تیرے مصطفیٰ کے گھر کے لیے بھیک مانگتے ہیں، الہ العالمین بے حساب ان کی مدد فرما دے، اور اللہ ہم سب کی بھی روزی میں برکت دے دے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے، اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے قرضے ادا کروا دے، اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، اللہ جو اللہ اولاد والے اللہ ہمارے اولاد کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، الہ العالمین الہ العالمین۔ ایسے مبارک رات میں ایک دعا ضرور مانگتے جن کے ماں باپ زندہ ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، لیکن اللہ یہاں میرے جیسے بیٹھے ہوں گے ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، الہ العالمین ایسے بہت سارے بیٹھے ہوں گے، اللہ بس اللہ ایک ہی بھیک مانگتے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ یہ ہمارے مرحوم حاجی عبدالقادر الہ العالمین ان کی قبر کو بھی عطور سے معطر فرما دے، میرے والدین کی قبر کو بھی نور سے منور فرما دے، ہر مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ جو باتیں کہی گئی اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، خاص کر کے اللہ ہم کو نمازی بنا دے، ہم کو نمازی بنا دے، ہم کو نمازی بنا دے۔ اللہ کہنا آسان ہے لیکن بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب قبر میں جائیں گے اور قبر پر مٹی ڈالی جائے گی، منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا، اللہ سب چلے جائیں گے، اللہ کسی کو بھی قبر میں ڈالو کوئی ساتھ میں نہیں جاتا، سب چلے جاتے، قبر بھی بند ہو جاتی ہے، قبرستان کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہو قبر کی پہلی رات آتی ہے اور جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا ہے، گنہگار کی قبر میں، بے نمازی کی قبر میں، بے نمازی کی قبر میں لا کر اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے، قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں۔ اللہ بس بچا لے، اللہ بڑا مہینہ ہے، بڑی راتیں ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اور ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب